السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیہ آلہ وصحبہ احمد اللہ۔ دھاتو ناو کا ہمارا آج یہ چوتھا سبق ہے جی، ایسے ہی ہے۔ شرح مید کا 5واں تھا، دھاتو ناو کا یہ چوتھا سبق ہے، اور یہ ابھی 12 بجے تک انشاءاللہ دھاتو ناو پڑھیں گے، کافی زور کے بعد پڑھیں گے۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ ایک بندہ عبارت پڑھو جی۔ الخامس أن يكون الرفع بالألف والنصب والجر بالياء المفتوح ما قبلها ويختص بالمثنى وكلا مضاف إلى مضمر واثنان واثنتان تقول جاءني الرجلان كلاهما واثنان واثنتان ورأيت الرجلين كليهما واثنتين واثنتين ومررت بالرجلين كليهما واثنين واثنتين۔ جی توجہ نہ سننا، میں کی کہہ لیں گے ایک دو پہلے ترکیب دسن لگا۔ ما قبلہا یہ پکا قاعدہ ہے، موصولہ کے بعد جب اکیلا جار مجرور آئے یا اکیلا ظرف آئے تو وہ جو جار مجرور یا ظرف ہے وہاں فعل نکالیں گے ثابتہ، کیونکہ صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے۔ اب یہاں ما کے بعد صرف قبلہا ہے، یعنی اور کچھ نہیں ہے۔ اب قبلہا مضاف مضاف الیہ مل کے ثابتہ کا مفعول فی ہوگا، پھر یہ صلہ ہوگا۔ اگر یہاں ما کے بعد خالی جار مجرور آ جائے تو پھر بھی یہی، وہ جار مجرور مل کے متعلق ہوگا ثابتہ کا۔ بہرحال یہ مفعول فی ثابتہ اور پھر صلہ ما کا مصول صلہ مل کے پتہ کیا بن رہا ہے ترکیب میں؟ المفتوح کا نائب فاعل۔ جی بس یہ میں نے بتانا تھا، المفتوح کا کیا ہے؟ پھر المفتوح نائب فاعل سے مل کے یا کی صفت ہے۔ یار کوئی سمجھ بھی آئی جی؟ اچھا جی، ایک اور ترکیب بتانی ہے جی۔ وَيُخْتَصُ بقایا آسان ہے، میں ساری ترکیب تو نہیں کروں گا، ایک ترکیب بتانے لگا ہوں۔ لفظ ہے جی اثنان اثنتان، اس کا عطف ہے مثنیٰ پہ۔ مثنیٰ میں تو حالت جری با آیا ہوا ہے، تو اثنان یہ تو حالت رفعی ہے۔ کوئی سمجھ بھی آئی؟ اس کے دو جواب ہیں جی۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہ اعراب حکائی ہے، آپ نے سنا ہی نہیں۔ اعراب حکائی وہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ لفظ پڑا ہوا ہے، وہاں سے اٹھا کے آپ ادھر لے آئے، جیسا وہاں تھا اس کو ادھر ویسا ہی رکھنا، اگرچہ یہاں اس کی حالت کوئی اور ہونی چاہیے، لیکن وہاں جہاں سے اٹھایا ہے جو ادھر تھا، جیسے وہاں پڑھا جا رہا تھا ادھر بھی ویسے ہی پڑھنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اعراب۔ درود تاج میں پڑھتے ہوئے صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم، آگے جا کر نا خاتا یہ بھی آتا ہے نا لفظ، تو وہاں خاتا من یہ پڑھنا، یہ اعراب حکائی ہوگا۔ یہ تو نہیں شاید آتا رحمت للعالمین، یہ درود تاج میں آتا ہے۔ تو ویسے تو رحمت للعالمین پڑھیں گے تو صفت ہے، رحمت للعالمین پڑھے پھر بھی صفت ہے، لیکن رحمت للعالمین جب پڑھیں گے تو اعراب حکائی ہے۔ یار کوئی سمجھ بھی آئی کہ نہیں لگی؟ بس ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یختص بالمثنی، آگے عبارت ہے وملحقاتی ہی، کہ یہ قسم خاص ہے مثنیٰ کے ساتھ اور مثنیٰ کے ملحقات کے ساتھ۔ آگے پھر اس نے قلع سے پہلے نکالا واہوا، کہ وہ ملحقات کیا ہے بتایا، وہ ملحقات قلع ہے اور اثنان اثنتان۔ اب اس کی حالت ہی رفع بنتی ہے جی۔ اب سبق سنیں جی، میں نے جو بتانا تھا وہ بتا دیا، مجھے دیکھیں اب اوپر نہ دیکھیں، ٹائم تھوڑا ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں اسم کے اعراب کی اقسام، 4 ہم نے پڑھ لی، 5ویں پڑھنے لگے۔ 5ویں یہ ہے کہ رفع الف کے ساتھ، نصب اور جر ایسی یا کے ساتھ جس یا کے ما قبل کو فتح۔ جی سمجھ آئی؟ اے میں ترجمہ ہی کیتا ہے، جس یا کے ما قبل، یہ میں ترجمہ ہی کیتا ہے۔ یہ جو قسم 5ویں ہے یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ 3 کے ساتھ۔ نمبر 1 مثنیٰ، نمبر 2 قلع، نمبر 3 اثنان اثنتان۔ یار آپ مجھے نہیں نہ دیکھ رہے، نہیں، نہ قلع مثنیٰ ہے نہ اثنتان اثنان مثنیٰ ہے، یہ مثنیٰ کے ملحقات ہیں، مثنیٰ نہیں۔ مثنیٰ وہ ہوتا ہے جس کا مفرد اس کے لفظ سے ہو، قلع کا مفرد نہیں ہے، اس کا تو ہے ہی نہیں۔ اثنان کا چلو جی مفرد ہے، اس کے لفظ سے نہیں، مفرد کیا؟ اول اور اثنان میں نے 2، لیکن مثنیٰ نہیں۔ یہ کیا کہا میں نے؟ یار گل سمجھ آئی ہے؟ اچھا جی، ایک اور بات ہے، قلع کے ساتھ کلتا کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا جی قلع اصل ہے، کلتا فرع ہے، اصل کا ذکر فرع کے ذکر سے
بے نیاز کر رہا ہے۔ کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اچھا جی، پھر سوال ہوگا ایک اثنان اثنتان ہے، پھر یہاں دونوں لے آیا، ادھر ایک لے آتا، اثنان لاتا اثنتان نہ لاتا۔ اس کا جواب دیا یہ اسماء عدد ہیں، اسماء عدد استعمال میں بقیہ تمام اسماء کے خلاف ہے، اس لیے یہاں کہتا ہے دونوں کا ذکر کر دیا۔ پا جی کوئی سمجھ بھی آئی؟ دوبارہ ایک مرتبہ پھر پڑھ رہا ہوں، پانچویں قسم رفع الف کے ساتھ نصب اور جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ یہ کتنے اسموں کے ساتھ خاص ہے؟ 3۔ نمبر 1 مثنیٰ، یہ 3 میں سے ایک ایسا ہے جس کے لیے شرط ہے، 2 کے لیے کوئی شرط نہیں، نہ مثنیٰ کے لیے کوئی شرط، نہ اثنان اثنتان، ان کا یہ اعراب مطلقاً ہے، جہاں بھی مثنیٰ یہ اعراب، جہاں بھی اثنان یہ اعراب، لیکن جہاں بھی قلع ہے یہ اعراب نہیں، اس کے لیے ایک شرط ہے، قلع ضمیر کی طرف مضاف، اگر وہ ضمیر کی طرف نہ ہوا ظاہر کی طرف ہوا تو پھر یہ اعراب نہیں، پھر اعراب تقدیری کیا آئے گا؟ جی میں پڑھنے لگا ہوں، جانی قلع الرجلین، رأیت قلع الرجلین، مررت بقلع، تینوں صورتوں میں قلع قلع قلع، تو کیا ہوا؟ اعراب تقدیری، اس لیے کہ کدھر مضاف ہوا؟ ظاہر کی طرف، اگر ضمیر کی طرف مضاف ہو تو پھر یہ اعراب ہے۔ کوئی سمجھ بھی آئی؟ اچھا ایک اور قاعدہ آگے جا کے بتاتا ہوں، یہاں نہیں بتاتا، آگے جا کے بتاؤں گا، یاد ہو گیا جی؟ چلو جی، 5ویں قسم ترجمہ کرے یار کوئی بچا۔ 5ویں قسم یہ ہے کہ رفع الف کے ساتھ اور نصب اور جر یا ایسی یا کے ساتھ ہو جیسے یا کے ما قبل کو فتح دیا گیا، اور یہ قسم خاص ہے، خاص کیا جاتا ہے مثنیٰ کے ساتھ اور قلع کے ساتھ، قلع اس حال میں مضاف و ضمیر کی طرف، اور اثنان۔ اور اثنتان کے ساتھ۔ میرے خیال میں ادھر آ جائیں شاہ جی ادھر، تاکہ آواز بھی پتہ نہیں اتنی دور آواز جاندی کہ نہیں ادھر۔ اب سپیڈ لگائیں گے جب پڑھاؤں گا، ترجمہ میں نہیں کروں گا، اب ٹائم تھوڑا جی۔ چلو جی، تو کہے جان، یہ تو میں نے کل بتایا ہوا ہے کہ تو کہے یعنی تقولو کے بعد اعراب کی مثال ہے، اگرچہ اندر وہ بھی ہے جس کے اوپر اعراب ہے۔ تو کہے جانی، تو کہے جانے کے جان الرجلان کلاہما و اثنان و اثنتان اور رأیت الرجلین کلاہما و اثنین و اثنتین و مررت بالرجلین کلاہما و اثنین۔ جی آگے عبارت پڑھے، آگے عبارت پڑھے۔ السادس ان يكون الرفع بالواو والواو المضموم ما قبلها والنصب والجر بالياء المكسور ما قبلها جی يختص بجمع المذكر السالم نحو مسلمون واولو وعشرون مع اخواتها، تقول جامع مسلمون وعشرون واولو مال ورأيت مسلمين وعشرين واولو مال ومررت بمسلمين وعشرين واولو مال۔ جی جیسے میں نے پہلے ترکیب بتائی، ادھر بھی 2 ترکیبیں بتاتا ہوں۔ نمبر 1 ما قبلہ، وہ یہ ہے، یہ نائب فعل ہے المضموم کا، اور ما قبلہ پھر آگے والا المکسور کا نائب فعل۔ یا ٹائم تھوڑا ہے آگے جناب، اولو اور عشرونہ ان کا عطف ہے جمع مذکر سالم پہ، جمع مذکر سالم تو مجرور ہے، تو اولو تو مرفوع ہے، عشرونہ تو مرفوع ہے۔ ایک جواب یہ کہ اعراب کا ہی ہے، دوسرا جواب یہ کہ اس کا اس پہ عطف ہی نہیں ہے۔ اصل عبارت ہے یختص بجمع المذکر سالم و ملحقاتہ، اور آگے ہوا کی خبر ہے کہ وہ ملاقات اولو ہے اور وہ ملاقات عشرون ہے۔ اب سبق سنیں جی میرے حال، چھٹی قسم، 9 قسموں میں سے چھٹی، رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ۔ یار آپ پریشان ہو رہے، ٹائم تھوڑا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ رفع واو ما قبل نصب اور جر یا ما قبل مقصود، یہ ترجمہ نہیں ہے، ترجمے میں ہم نے نائب فعل بنانا ہے اور موصوف صفت بھی بنانا ہے۔ رفع ایسی واو کے ساتھ جس واو کے ما قبل کو ضمہ دیا گیا، ترجمہ یہ ہے۔ نصب جر ایسی یا کے ساتھ جس یا کے ما قبل کو کسرت، ہو نہیں کہنا، نہ یہ نہیں کہنا دیا گیا، یہ ہو کوئی نہیں ہے، مضروب ان کا کیا معنی ہے؟ ہو تو نہیں، اس میں ٹائم تھوڑا ہے، سمجھ آ گئی جی؟ یہ قسم خاص ہے 3 کے ساتھ۔ نمبر 1 جمع مذکر سالم، جمع مذکر بھائی جمع مذکر سالم نومیر میں پڑھا ہوا ہے یار، وہ جمع اور مذکر کہ جس میں کیا اسے کہتے ہیں واو کی بنا سلامت ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ آخر میں واو ما قبل ضمہ نون مفتوحہ یا ما قبل مکسور نون مفتوحہ۔ اچھا ادن الخاص، نمبر 2 اولو نال، نمبر 3 عشرون۔ توجہ کرنا، میں پھر وہی لفظ کہہ رہا ہوں، اولو جمع نہیں ہے، جمع مذکر سالم کون؟ اولو، اور عشرون بھی جمع مذکر سالم، کیونکہ جمع مذکر سالم واسطے یہ بھی شرط ہے کہ مفرد ہوئے تو اس کے لفظ سے بھی ہوئے۔ اولو کا مفرد ہے، وہ ہے، لیکن اس کے لفظ سے نہیں، اس کا مفرد کون ہے؟ زو۔ عشرون کا مفرد ہی نہیں، آپ نے سمجھا نہیں میں نے کیا کہا؟ کوئی بندہ یہ کہ یہ اشر ان کا مفرد، اس کا مفرد ہے، تو جامی والا کہتا ہے اگر اشر کو اس کا مفرد بناؤ گے، عشرون کو اس کی جمع بناؤ گے، تو پھر جمع وہ ہوتا ہے جس میں مفرد کم از کم 3 پائے جائیں۔
بھی جمع تو وہ ہوتا ہے نا، تو عشرون پھر کم از کم وہ ہوئے گا جہدے اشر 3 ہون، تے اشر 3 ہون تو کتنے بنتے 30، اور عشرون پھر کن کو وہ 3 ہوں، حالانکہ 3 نہیں آندے۔ اسی طرح سلاسون اگر کہو جمع سلاساتن دی، تے سلاساتن دا معنی 3، تے 3 کنے ہوندے 9، تے پھر سلاسون 9 نو کہو۔ کوئی نہیں سمجھ لگی کہ نہیں لگی؟ ثابت ہوا عشرون کا تو مفرد ہی نہیں، 40 50 کا مفرد ہی نہیں، اولو کا مفرد تو ہے، لہذا کیا کہیں گے کہ یہ اس کے کیا ہے ملحقات ہے۔ جی ترجمہ کریں شاہ جی۔ چھٹی قسم یہ ہے کہ رفع واو کے ایسی واو کے ساتھ جس واو کے ماقبل کو ضمہ دیا گیا، اور نصب اور جر ایسی یا کے ساتھ جس یا کے ماقبل کو کسرہ دیا گیا۔ چھٹی قسم کو خاص کیا جاتا ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ، اور علو کے ساتھ، اور عشرونہ کے ساتھ، اور اس کے اخوات کے ساتھ۔ اور نہیں کہہ رہا، عشرونہ کے ساتھ اس کے اخوات سمیت، عشرونہ کے ساتھ اس کے اخوات سمیت۔ جی جمع مذکر سالم کی مثال مسلمونہ کی مثل ہے، تو کہے جان مسلمون و عشرون و اولو مال و رأیت مسلمین و عشرین و اولی مال و مررت بمسلمین و عشرین و اولی مال۔ جی آگے پڑھے جائیں۔ وعلم ان نون تسنیۃ مکسورۃ ابدا و نون جمع سلامت مفتوحۃ ابدا وکلاہما تسکتان عند الاضافۃ تقول جان غلام زید و مسلمون مصر۔ جی یہ عبارت جو پڑھی ہے اس میں ایک قاعدہ بتانا چاہتا ہوں، ایک تو ہے آبادن، ترکیب میں ہمیشہ مفعول فی بنتا ہے آبادن۔ جی دوسرا قاعدہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قلعہ جو لفظ ہے نا، قلعہ ضمیر کی طرح جب مضاف ہوتا ہے، آپ نے پڑھا اعراب اس کا کیا ہوتا ہے، حالت رفعی الف کے ساتھ، نصب جر یا کے ساتھ۔ یہ قلعہ اگر درمیان میں آئے، اچھا اور آسان، اگر قلعہ سے پہلے 2 چیزیں یعنی تثنیہ آیا ہو، 2 چیزیں آئی ہوں، چاہے 2 مفرد الگ الگ، چاہے تثنیہ آیا ہو، آپ نہیں سن نہیں رہے، اس سے پہلے 2 چیزیں آئی ہوں، چاہے لفظ تثنیہ کے ساتھ چاہے مفرد کے ساتھ، ایک مفرد پھر عطف کر دیے مفرد تو 2 تو ہو گئے، تو اس وقت یہ قلعہ ترکیب بنتا ہے تقید، تاکید نہیں تقید، مطلب حمزہ کے ساتھ تاکید ہے۔ جی جیسے مثال ہے حدیث پاک میں الراشی والمرتشی، آگے کیا ہے؟ کلاہما سے پہلے 2 ہیں کہ نہیں؟ اب پکا کہتا ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں، یہ کیا بنتا ہے اس وقت تقید، وہ مطوف علیہ مطوف مل کے موقد، اور یہ کلاہما اس کی تقید مضاف مضاف الیہ مل کر۔ اور اگر اس سے پہلے 2 ہے ہی نہیں ہے، یہ شروع میں آیا ہے، تو پھر پکا کہتا ہے یہ مبتدا بنے گا، جیسے اس مثال میں یہ مبتدا بنا، مثال کہہ رہی عبارت میں کلاہما تسقطان۔ یار آپ نے سنا نہیں لگتا، یار گال کوئی سمجھ بھی آئی؟ اب یہاں مجھ سے سنے 2 قاعدے بیان ہوئے، اب میں سپیڈ لگاؤں گا بھائی جان، ترجمہ میں نہیں کروں گا، ترجمہ کوئی اور کرے گا، 12 بجے تک ہم نے پڑھنا ہے، تو اللہ کرے ہم تنازع فی الان بھی پڑھ لیں۔ بھئی اینا نہ ہو تو آپ دورہ کرنا آیا تو ایک کتاب ہی نہیں پوری ہو رہی، اور پوری تو کرنی 5 دن، یار 5واں دن ہے، ٹائم بہت ضائع ہو گیا، 5واں دن ہے، سبق کو تھوڑا تھوڑا پڑھا یار، افسوس مارا مجھے، توجہ ہے آپ کی؟ ابھی نہیں 12 بجے تک نہیں اٹھنے دوں گا، ایسے ہی تیز بولوں گا، لیکن پڑھاؤں گا، یہ نہیں ہے کہ بھائی 12 دن گزارا، ایسے نہیں ہوگا۔ 2 قاعدے اس میں بیان ہوئے، نمبر 1 قاعدہ، بلکہ 3 کہہ لیں جی، 3 قاعدے۔ نمبر 1 قاعدہ تثنیہ کا نون ہمیشہ مکسور، جی 1۔ دوسرا قاعدہ جمع سلامت کا نون ہمیشہ مفتوح، 2 ہو گئے۔ تیسرا قاعدہ یہ دونوں نون اضافت کے وقت گر جاتے ہیں، 3 قاعدے ہو گئے۔ جو دوسرا قاعدہ جمع سلامت کا نون، اس کے اوپر میں ایک بات بتانے لگا ہوں، یاد رکھ لو، جس جمع کا نون مکسور ہو یا مضموم جمع سلامت نہیں ہو سکتی، آپ نے سنا ہی نہیں، جس جمع کا نون مکسور ہو یا وہ سلامت نہیں ہوگی، کیونکہ سلامت کا نون مفتوح ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، کیا ہے یار بولو تو صحیح، یہ سستی نہیں ہونی چاہیے، میں سستی کے بہت خلاف ہوں، رشید نے سستی نہیں پئی، توبہ والمساکین۔ یہ دیکھو تسی آکھو جی آخر جی یا آ گئی ہے، ما قبل کسرہ آ گیا، یہ تو جمع سلامت ہے، تو میں تمہیں پہچان دسی ہے کہ جس کے نون پہ کسرہ آ جائے یا ضمہ آ جائے وہ جمع سلامت نہیں ہو سکتی، جمع سلامت کا نون ہمیشہ جی یہ دونوں گر جاتے ہیں اضافت کے وقت، کیونکہ کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ میں اتصال ہوتا ہے، یہ جو دونوں نون ہے نا یہ تنوین کے عوض ہے، تو تنوین انفصال کرتی ہے، تو جو نون ہے وہ بھی انفصال کرے گا، تو اضافت جہاں ہوگی وہاں مضاف مضاف الیہ میں اتصال ہوتا ہے، تو جڑا انفصال پائے انہوں ہی دور کر دیں گے۔ پائی سمجھ آئی جی؟ ترجمہ کرو شاہ جی۔ جان بے شک تثنیہ کا نون ہمیشہ مکسور ہوتا ہے اور جمع سالم کا نون ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، اور یہ دونوں نون اضافت کے وقت گر جاتے ہیں۔ تو کہ جان غلام زید و مسلمون مصر۔ جی یہ مثال تیسرے قاعدے کی ہے، پہلے دوسرے قاعدے کی یہ مثال نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو نون آیا ہی نہیں،
تو اس کی مثال پہلے آپ نے پڑھا مسلمونا مسلمینا جمع سلامت رجلانی رجلینی نون تثنیہ کا مکسور ہو گیا. جی آگے پڑھیں. السابع أن يكون الرفع بتقدير الضمة والنصب بتقدير الفتحة والجر بتقدير الكسرة ويختص بالمنصور وهو ما في آخره ألف مكسورة كأسن وبالمضاف إلى ياء المتكلم غير جمع المذكر السالم كغلام تقول جاني أسن وغلامي ورأيت أسن وغلامي ومررت بأسن وغلامي. جی توجہ ہے تھوڑی میرے وال ویکھنا. جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے قاعدہ بتایا تھا کہ اس ما موصولہ کے بعد خالی ظرف میں نے کہا تھا یا خالی جار مجرور تو وہاں ثابتہ نکالتے ہیں. یہ کہا تھا اس لیے کہا تھا. ابھی یہ ہے وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ الف. کیا عبارت ہے؟ یہاں ماں کے بعد خالی جار مجرور نہیں ہے, آگے الف بھی آیا ہوا ہے. اگر آگے الف نہ آتا خالی ہوتا وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ فرض کر اتنا ہوتا تو پھر یہاں بھی ثابتہ نکالنا تھا. اب چونکہ فی آخری ہے آگے الفون ہے, یہ تو وہی ترکیب ہے جو آج پڑھی شرح میں بھی داؤ خبر مقدم مبتدا مؤخر تو جملہ اسمیہ صلہ ہو گیا. اے نہیں کہ صلہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے, نہیں غلط ہے. جملہ ہوتا ہے پاویں اسمیہ ہوئے پاویں فعلیہ ہوئے. یار توجہ ہے تھوڑی او بھائی سمجھ بھی آ رہی ہے. سستی نہیں ہونی چاہیے, سستی کے میں خلاف ہوں. او دے پیچھے ہو کے بیٹھے غلام مجتبیٰ. ٹائم تھوڑا ہے, 7ویں قسم تو مراد علیہ السلام تو نٹ گیا ہی ٹائم تھوڑا ہے. کتے ہے؟ اچھا جی ٹائم تھوڑا ہے. ٹائم السابعو بھئی ٹائم تھوڑا ہے. 7ویں قسم او یار تسی اتے ویکھن دے, اتے نہیں ویکھنا, اتے ادو ویکھنا جدوں شاہ جی تے سپیڈ چل رہی ہے. ٹائم تھوڑا ہے. 7ویں قسم اے علی احمد کہے گا منڈے نوں قائل کرن واسطے کہ کھوتے ٹائم ہے نہیں ساڈے کول. اچھا جی چلو ہن گل نہیں کراں گا. السابعو میں گل کیوں کرنا, تسی میرے ویکھو گل نہیں کرنا موقع نہیں ملے گا. ہوں کوئی بندہ جدوں میں بولا کہ اتنے نہیں ویکھنا, سمجھ آ گئی جی. 7ویں قسم رفع تقدیری ضمہ نصب تقدیری فتح جر تقدیر, مطلب تینوں حالتیں تقدیر. یہ 2 اسموں کا اعراب ہے. نمبر اسم مکسور, نمبر 2 وہ اسم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف, لیکن ایک شرط اور بھی ہے جمع مذکر سالم کا گیا. جی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, اس کو اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. میں یوں کہہ دیتا ہوں وہ اسم جس میں 2 شرطیں پائی جائیں. نمبر 1 یا کی طرف مضاف ہو اور نمبر 2 پھر جمع مذکر سالم کا غیر. یار کوئی سمجھ بھی آئی؟ تو یہ 2 کا یہ اعراب ہے. نمیر میں اس کو کہتے ہیں غیر جمع مذکر سالم. یار سمجھ آئی ہے کہ نہیں لگی؟ او بھائی سمجھ آئی جے. تو میں مثال پڑھنے لگا. اس میں مقصورہ دی مثال ہے اسن اور غیر جمع مذکر سالم مضاف ہے متکلم کی, یعنی اسم ہوئے جمع مذکر سالم نہ ہوئے تے جمع مذکر سالم کی طرف یا کی طرف مضاف. او دی مثال ہے غلامی. کیا مثال ہے؟ غلامی. جی اعراب کی مثال جانی حسن و غلامی رہی تو حسن و غلامی مررت بھی حسن و غلامی. توجہ یہ جو اسن ہے اسن اس کے آخر میں الف پڑھا نہیں جا رہا, گرا ہوا ہے, وہ کوئی التقاء ساکن ہے. الف اس وقت ثابت ہوگا جب شروع میں آپ الف لام پڑھیں گے. الاسا پھر الف ثابت ہوگا. اسی طرح ہدن الف نظر نہیں آ رہا لیکن الف لام پڑھیں گے تو نظر آئے گا. الہدا. اور پہی سمجھ آ گئی ہے. چلو جی ترجمہ ایویں کرنا ہے کہ وہ پہلا 7ویں پورا کر دینا ہے, پھر یختص بالمکسور و بالمضاف الی یا المتکلم یہ ترجمہ ہونا ہے, تے پھر درمیان چ مثالہ نہ ہونا ہے, تے پھر اس میں مقصورہ دا ترجمہ ہونا ہے. پتہ نہیں شاہ جی سمجھ آئی کہ نہیں. چلو جی 7ویں قسم یہ ہے کہ رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ اور نصب فتح تقدیری کے ساتھ اور جر کسرہ تقدیری. جی انہاں دے ہو گیا ترجمہ. آگے ترجمہ یوں ہے, میں عبارت پڑھتا ہوں. وَيُخْتَصُ بِالْمَقْصُورِ وَبِالْمُضَافِ إِلَىٰ یاءِ الْمُتَکلِّم غیر جمع المذکر سالم. یہ ترجمہ ہونا ہے. کرو جی. اور یہ قسم خاص ہے قسم خاص ہے مقصور کے ساتھ اور اس اسم کے ساتھ جو مضاف ہو یا متکلم اس حال میں کہ جمع مذکر سالم کا جمع مذکر سالم کا غیر ہو. بس اب ترجمہ ہونے لگا اسن کا. ادھر ترجمہ کرو جی. اس میں مقصور کی مثال, اس میں مقصور کی مثال اسن کی مثال میں بس مثل میں نہیں مثل ہے. اب ترجمہ ہونے لگا کا غلامی کا. کریں جی. اس اسم کی مثال جو مضاف ہو یا متکلم جمع مذکر سالم کا اس کی مثال. غلامی کی مثال ہے. اب ترجمہ ہونے لگا وَهُوَ مَا فِي آخِرِ الف مقصورۃ کا. جی اس میں مقصور وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو. اب ترجمہ ہونے لگا تقول جانی کا. کرے جی. تو کہ حسن و غلامی و رأیت حسن و غلامی. او کوئی سمجھ بھی آئی جی. یہ تو نہیں نا ہے جدھر جا رہے ٹردے جاؤ پھر آ کے تھی گلاں کرنے. جو اگے چلو.
الثامن أن يكون رفع بتقدير الزمة وجر بتقدير الكسرة ونصب بالفتحة لفظا ويختص بالمنقوص وما في آخره ياء ما قبلها مكسور كالقاضي تقول جان القاضي ورأيت القاضي ورأيت القاضي ومررت بالقاضي. جی توجہ ہے تھوڑی. میرا دیکھنا یہاں بھی میں پھر بتا رہا ہوں کہ میں نے بتایا تھا کہ ماں موصولہ کے بعد اکیلا ظرف آئے. کیا کہا تھا؟ کیونکہ اس عبارت میں ایک لفظ ہے ما قبلہا مکسور. یہاں ماں کے بعد اکیلا قبلہا نہیں ہے، ساتھ مکسور بھی ہے. اب مکسور یہاں مبتدا ہوگا، قبلہا یہ ثابت ان کا ہو کے خبر مقدم، پھر یہ صلہ ہو جائے گا، پھر یا ان کی صفت ہو جائے گا، کیونکہ یا سے مراد لفظ یا ہے، حرف یا وہ معرف ہے. ٹائم تھوڑا میرا دیکھو. 8ویں قسم رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ، جر تقدیری کسرہ کے ساتھ، لیکن نصب فتح لفظی کے ساتھ. یعنی 2 تقدیری 1 لفظی. ایک کس کا اعراب ہے؟ ایک کا. وہ کون ہے؟ اس میں منقوص. اس میں منقوص کنوں آنے نے وہ اسم جس کا آخر میں یا ما قبل کسرہ. اچھا 14ویں میں وہی تھی یا ما قبل کسرہ، یہ بھی ہو یا ما قبل کسرہ. فرق یہ ہے وہ 14ویں میں یا ضمیر ہے، وہ اسم مضاف ہے. ایتھے یا دی اپنی ہے. بھائی سمجھ آئی ہے؟ آگے مثال ہے جی. چلو جی. 8ویں قسم یہ ہے کہ رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ اور جر کسرہ تقدیری کے ساتھ اور نصب فتح لفظی کے ساتھ. بس آگے ترجمہ ہوگا وہ یختص بالمنقوص بل انا ہوگا. ہاں جی 8ویں قسم کو خاص کیا جاتا ہے منقوص کے ساتھ. بس آگے ترجمہ ہوگا کل قاضی کا. اس میں منقوص کی مثال، اس میں منقوص کی مثال قاضی کی مثال. اب ترجمہ ہوگا واہ ما فی آخری کا. کریں جی. منقوص وہ اسم ہے جس کے آخر میں ایسی یا ہو جس کا ما قبل کسرہ دیا گیا. جی تو کہے جانی. القاضی ورأيت القاضي ومررت آگے پڑھے جی آگے پڑھے. بالقاضي أن يكون الرفع بتقدير الواو والنصب والجر بالياء لفظا ويختص بالجمع المذكر السالم مضافا إلى ياء المتكلم. تقول جاني مسلمية تقديره مسلمية. اجتمعت الواو والياء والأولى منهما ساكنة فقلبت الواو ياء وضمت الياء في الياء وابدلت الضمة بالكسرة لمناسبة الياء فصار مسلمية ورأيت مسلمية ومررت بمسلمية. جی توجہ ہے تھوڑی. میرے حال دیکھو 9ویں قسم یہ ہے کہ رفع تقدیری واو، تقدیری واو، نصب اور جر یا لفظی. توجہ ہے جی. میں نے اعراب پڑھ دیا. 9 پورے ہو گئے بھائی جان. سنا دوں 9 جلدی جلدی. پہلا یہ ہے رفع ضمہ نصب فتح جر کسرہ. دوسرا یہ ہے کہ رفع ضمہ نصب و جر کسرہ. تیسرا یہ ہے رفع ضمہ نصب و جر فتح. چوتھا یہ ہے کہ رفع واو کے ساتھ نصب الف کے ساتھ جر یا کے ساتھ. 4 ہو گئے. 5واں رفع الف کے ساتھ نصب و جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. 6واں رفع واو ما قبل مضموم نصب و جر یا ما قبل مکسور. 6 ہو گئے. 7واں تینوں حالتیں تقدیری. 8واں 2 تقدیری 1 لفظی. اور 9واں یہ ہے کہ 1 تقدیری 2 لفظی. آپ سنے نہیں انہوں نے. ٹائم نہیں وہ پھر اجازت سے دیا کہ گپا مارن دے. ٹائم تھوڑا ہے. یہ جو 9واں ہے میں نے 2 مرتبہ سنا. 1 تقدیری ہے واو اور یا اور نصب، یہ جو جر اور یا نصب ہے، جر اور یا نصب یہ لفظی یا. توجہ کرنا یہ قسم خاص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ. تے جمع مذکر سالم وہی 10ویں ہے، لیکن ایک شرط ہے ہون اے اعراب واسطے کہ یا اول مضاف ہو گئے. کوئی نہیں سمجھ لگی ہے. یہ بھی جمع مذکر سالم ہے، 10ویں بھی جمع مذکر، مطلب اے اعراب ہی 10ویں والی تھی ہے، لیکن 10ویں واسطے ایک شرط ہے کہ یا کی طرف مضاف. یار کوئی سمجھ آئی؟ اگلی گل اعراب یہ بھی ہوئی ہے 10ویں کا بھی ہوئی ہے. فرق صرف اتنا ہے اوتھے واو نظر آتی اتنے نظر نہیں آتی. بقایا کوئی فرق نہیں. اور کوئی سمجھ آئی جے یا اتنے بھی لفظی نسبی جری اوتھے بھی لفظی. یار نہیں لگی ماں قبل کسرہ اتنے بھی اتنے بھی. فرق اتنا ہے کہ وہ نون کدی ڈگتا کدی نہیں ڈگتا. یہ پکا ڈگنا ہے کیونکہ یہ اضافت ہے. یار کوئی سمجھ آئی؟ صرف فرق یاد ایک صورت اے بن گئی ہے کہ نون پکا یہ ڈگنا کیونکہ انہیں مضاف ہونا ہے. تے دوجا یہ ہے کہ حالت رفی اوتے نظر آئے گا واو، ایتھے واو نظر نہیں آنا. یار کوئی سمجھ آئی؟ مثال دینا جانی مسلمیہ کی مثال ہے جی. بھئی اعراب تقدیری واو تقدیری. ہن دسے گا کیویں تقدیری. آندا اے جڑا جانی مسلم ہے مسلمیہ جڑا فاعل ہے اس کی تقدیری عبارت ہے مسلمویا. کیا ہے؟ چلو جی مسلمون یا نون ڈگ گیا اضافت کی وجہ سے بن گیا مسلمویا. واو یا جمع ہوگی واو کو یا سے بدلا تو یا کا یا مدغام بن گیا مسلمویا. یا کی مناسبت سے ضمہ کسرہ سے بدلا بن گیا مسلمیہ. وہ جو مسلمویا تھا مسلمیہ ہوا کہ نہ ہوا؟ واو تقدیری. یہ حالت رفی کس نے بتایا؟ تو حالت نسبی جری میں تو کوئی چکر ہی نہیں. رہی تو مسلمیہ مرت میں وہ تو یا کے ساتھ ہے. چلو جی
नवी किस्म ये है कि रफा जमा वाव तकदीरी के साथ और नसब और जर या लफ्जी के साथ हो। नवी किस्म को खास किया जाएगा जमा मुज़क्कर सालिम के साथ। इस साल में कि जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ हो या मुतकल्लिम की तरफ। तू के जानी ये मिसाल दे रहे हैं राब की, तू के जानी मुस्लिमिया, अगर मुस्लिमिया जो हालत रफ़ी वाला है इसे वाव तकदीरी है, सारा बयान कर लेगा इसकी तकदीरी इबारत। इसकी तकदीरी बात मुस्लिमुया है। वाव और या जमा हो गई, पहला इन दोनों में से साकिन है, बस वाव को या से बदला गया और या का या में इदगाम किया गया और जमा को कसरा से बदला गया या की मुनासिबत की वजह से, बस मुस्लिमुया हो गया मुस्लिमिया। राइट मुस्लिमिया व मरतु बि मुस्लिमिया। जी फसारा के अंदर इसम है, मुस्लिमिया खबर है, इसम है मुस्लिमुया, खबर है मुस्लिमिया, तर्जुमा होगा वो मुस्लिमुया, मुस्लिमिया हो गया। जी आगे पढ़ें जी। फसल अलिस्मुल मुरब अला नवैन मुनसरिफन व हुवा मा लैसा फीही सबबान अव वाहिदुन यकुम मकामहु मिन अल-असबाब बितिसअति फज़ैदुन व युसम्मा इस्मुल मुतमक्किन व हुक्मु अन यदखुलहु अल-हरकातु सलासु मा अत-तनवीन तक़ूलु जानी ज़ैदुन व रअयतु ज़ैदन व मररतु बिज़ैदिन व गैरु मुनसरिफ व हुवा मा फीही सबबान अव वाहिदुन मिनहा यकुम मकामहुमा वल असबाब तिसअतु हिय अल-अदलु वल वस्फु वल तानीसु वल मारिफतु वल उजमतु वल जमउ वल तरकीब वल अलिफ व नून ज़ाइदतन मिन क़बल ज़ाइदतान व वज़नुल फ़इली वहुक्मु अन ला यदखुलहु अल-हरकत व तनवीन व यकुनु फी मौदिल जर्रि मफ्तूअन अबदन तक़ूलु जानी अहमद व रअयतु अहमद व मररतु बि अहमद। हाँ ये बस ये आप पता नहीं क्या पढ़ गए हैं, फतह पढ़ गए हैं तो ज़म्मा है। चलो वो नाइफल था क्या, वो यदखुला है ला यदखुला के आगे तो फ़ाइल है ना। तवज्जो टाइम थोड़ा जी। ये जनाब जो हम पढ़ रहे हैं किस्में अव्वल इसमें मोरब के बारे में, इसमें कह रहा किस्में अव्वल इसम के बारे में, फिर किस्में अव्वल के अंदर दो बाब हैं, पहला बाब मोरब के बारे, दूसरा मबनी, फिर एक ख़ात्मा है, फिर पहले बाब के अंदर एक मुकदमा है, 3 मकासद एक ख़ात्मा है। मुकदमा के अंदर 4 फसलें, 3 पढ़ ली, चौथी शुरू। टाइम थोड़ा टाइम। चौथी फसल में हम पढ़ेंगे जी इसमें मोरब 2 किस्म पर है, नंबर 1 मुनसरिफ, नंबर 2 गैर मुनसरिफ। चले जी थोड़ा सा मैं यहाँ बयान कर दूँगा, चूंगा दे दूँ आपको, कहेंगे ये तो मतलब उतला ही बयान हो रहा है। टाइम थोड़ा जी। लफ्ज़ मुनसरिफ ये सरफ से निकला है, सरफ कहते हैं ज़्यादती को, हो गया जी। और मुनसरिफ चूँकि मुश्तमिल होता है कसरा की ज़्यादती पे, तनवीन की ज़्यादती पे, गैर मुनसरिफ में ये बातें नहीं होती, इसलिए इसका नाम रखा है मुनसरिफ, ज़्यादती वाला। गैर मुनसरिफ ज़्यादती वाले के बगैर, तो सुनया कोई नहीं लगता जी। एक बात सुनना तवज्जो से, नहीं आप मैंने मज़ा नहीं दिया, आप जो बात करने लगो तवज्जो से सुनना। अच्छा जी, बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि इसमें मोरब की 2 ही किस्में हैं, एक मुनसरिफ गैर मुनसरिफ, एक मुनसरिफ, यार समझ आइए, एक मुनसरिफ। अब अगर तवज्जो करना, मुनसरिफ की तारीफ ये करो कि जिस पे कसरा तनवीन आ जाए, ये करो, और गैर मुनसरिफ करो जिस पे कसरा तनवीन ना आए, फिर ये दुरुस्त नहीं होगा, फिर ए हसर दुरुस्त नहीं होगा। दोबारा कह रहा हूँ, इसम मुनसरिफ है गैर मुनसरिफ, बस और कुछ नहीं है। इसम की 2 ही किस्में हैं, केड़ा इसम मोरब, और आगे मुनसरिफ की तारीफ ये करो जिस पे कसरा तनवीन आए, गैर मुनसरिफ करो जिस पे ना आए। आंदा ये काम ख़राब हो जाएगा। कई अस्मा ऐसे हैं ना जिन पे कसरा तनवीन आता है, जिनमें कसरत तनवीन यार गल समझ आई है, क्या कहा है यार, गल समझ आई है कि ना उन पे हरकत आती हैं, ना उन पे और ना उससे कसरत तनवीन को जुदा किया जाता है। मिसाल जमा मुज़क्कर सालम, यानी तीनों हरकतें अगर तनवीन के, अगर यूँ तारीफ करो तीनों हरकतें आए तनवीन के साथ तो मुनसरिफ, तीनों हरकतें तनवीन के साथ ना आए तो गैर मुनसरिफ। तो गल उत्ते हरकतें होंदियां ही नहीं, जमा मुज़क्कर सालम पे, तस्निया वगैरह पे हरकत आती नहीं। उसका जवाब ये है, ये जो तकसीम है ना इसमें मोरब की मुनसरिफ गैर मुनसरिफ की तरफ, ये हसर के लिए नहीं है, ये हसर के लिए नहीं है, क्योंकि अस्माए मोरबा वो भी हैं जो ना मुनसरिफ है ना गैर मुनसरिफ है। वो कौन है? जिस जिसका इराब है हरफ के साथ, जिस जिसका इराब है हरफ के साथ। यार गल समझ आई है। और इसी तरह जमा मोना सालम भी है, क्योंकि तीनों हरकत तो नहीं आती उस पर। यार तुम समझे नहीं यार, और यार कोई समझ आई है। लेकिन गल ये है, इन्हें तारीफ ये नहीं की, इन्हें मुनसरिफ की तारीफ ये नहीं की, इसने मुनसरिफ की तारीफ की है कि जिसमें 9 असबाब में से 2 असबाब या 9 में से एक ऐसा जो 2 ना हो, वो मुनसरिफ है। वो क्या है? मुनसरिफ है। तो इस लिहाज से मुस्लिमून मुनसरिफ है, मज़ा नहीं आया। इस लिहाज से अबू का मैं अबू मुनसरिफ है, यार मज़ा नहीं आया। हाँ, गैर मुनसरिफ वो है कि जिसमें 9 में से 2 हों या 9 में से 1 हो जो 2 के क्या मकाम। यार कोई समझ आई? अगर ये तारीफ देखे
تو جمع مذکر سالم مجھے بتائیں منصرف ہے کہ نہیں ہے؟ مزہ نہیں دے رہے. تثنیہ منصرف ہے کہ نہیں؟ وہ جو ہے وہ تو ہم نے حکم بیان کیا, لیکن پھر سوال ہوگا پھر ظاہر ہے منصرف پایا گا تو حکم ہی تو پایا جانا چاہیے, لیکن ہم نے کہا وہ منصرف غیر منصرف ہے ہی نہیں. جواب پھر وہی پہلے والا, نہیں سمجھ آیا. جہاں منصرف ہوگا وہاں منصرف کا حکم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیا تینوں حرکات تنوین کے ساتھ تو مسلمون پہ تو نہیں آئی؟ تو اس کا جواب ہے یہ جو تقسیم ہے اسم کی منصرف غیر منصرف, یہ حصر کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس میں مورب کی صرف دو ہی قسمیں ہیں, منصرف اور بھائی جان اور بھی ہیں جو نہ منصرف ہیں نہ غیر. وہ ہیں کہ جن کا اعراب آتا ہے حرف کے ساتھ, اور یہ میں نے آپ کو بات بتائی ہے, کوئی سمجھ بھی آئی جی. اب میں اوپر والا دوبارہ, اس میں مورب کی دو قسمیں ہیں لیکن حصر نہیں ہے, ایک منصرف اور منصرف وہ ہے اس میں مورب ہے جس میں 9 میں سے 2 یا 9 میں سے ایک ایسا جو 2 کے قائم مقام نہ پایا جائے. غیر منصرف وہ ہے جس میں 2 پائے جائیں یا 9 میں سے ایک ایسا جو 2 کے قائم. یار سن رہے ہو, منصرف کا ایک نام اور بھی ہے اس میں متمکن, توجہ کرنا. حالانکہ یہ تو ہم نے نام پیچھے اس میں مورب کا پڑھا تھا, یہاں کہ اس میں منصرف کا رکھ دیا, مزہ نہیں آیا. توجہ کرنا, ویسے ایک اس میں مورب کا اپنا نام اس میں متمکن, اس لحاظ سے اس میں متمکن منصرف کا نام بھی ہے غیر منصرف کا نام بھی ہے, جمع مذکر سالم کا نام بھی ہے اس میں متمکن, لیکن یہاں الگ طور پہ منصرف کا نام بھی اس میں منصرف متمکن رکھا کہ یہ جو متمکن ہے نا یہ غیر منصرف سے زیادہ متمکن ہے, اپنے اوپر اعراب کو زیادہ قدرت دیتا ہے. یار مزہ نہیں آیا, نہیں مزہ نہیں آیا, نہیں مزہ نہیں آیا. گل میں دسی تو کہ توجہ, میں پھر کہہ رہا ہوں اس میں مورب, اس میں صرف 2 قسموں پہ بند نہیں ہے, منصرف اور غیر منصرف. اس کی اور بھی قسمیں جو نہ منصرف ہے نہ غیر منصرف. وہ کون ہے؟ اعراب حرف والی, وہ نہ منصرف ہے, اس میں مورب تو ہے. اچھا, اس میں مورب کا تم نے نام پڑھا تھا اس میں متمکن, وہ نام جب اس میں مورب کا ہے وہ تینوں پہ بولا جائے گا, منصرف بھی اس میں متمکن, غیر منصرف اس میں, اور وہ بھی اس میں متمکن جو نہ منصرف نہ غیر منصرف. لیکن یہاں پہ کہہ گیا کہ اس میں منصرف کا نام اس میں متمکن رکھا جاتا ہے. تو یہ اس لیے اس نے کہا کہ یہ جڑا ہے نا انہاں دوجیاں نالوں زیادہ اپنے اوپر اعراب کو قدرت دیتا ہے. یار کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس میں منصرف کا حکم ہے کہ اس پہ تینوں حرکتیں تنوین کے ساتھ داخل ہوتی ہیں. غیر منصرف کی طریق پڑھا دی, اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر تینوں حرکتیں تنوین کے ساتھ, مطلب ہے اس پہ کسرہ اور تنوین بھی نہیں آتی اور کسرہ بھی نہیں آتا. کسرہ والی جگہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مفتوح. اسباب بنا صرف 9 ہیں, عدل وصف تنیث معرفہ جمع جمع ترکیب الف نون زائدتان وزن فعل. چلو جی, یہ فصل ہے, اس میں مورب 2 قسم پر ہے. 2 میں سے پہلی منصرف وہ اس میں مورب ہے, منصرف وہ اس میں مورب ہے جس میں 2 سبب نہ ہو, جس میں 2 سبب نہ ہو, یا ایک ایسا نہ ہو, سبب نہ ہو جو 9 اسباب میں سے. یہ تعلق دونوں لانا سی شاہ جی, یہ تعلق دونوں لا کہ منصرف وہ اس میں مورب ہے کہ جس میں 9 میں سے 2 سبب نہ ہو, یا جس میں 9 میں سے ایک ایسا سبب نہ ہو جو 2 کے قائم مقام. اس میں منصرف کی مثال, اس میں منصرف کا نام, منصرف کا نام اس میں متمکن رکھا. اس میں منصرف کا حکم, منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس میں منصرف پر کسرہ ہوتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ تینوں حرکات تنوین کے ساتھ داخل ہو جاتی ہیں. تو کہ جانی زید و رأیت زید و مررت بزید 2 میں سے دوسری قسم غیر منصرف ہے. اور غیر منصرف وہ ہے جس میں 9 میں سے 2 سبب ہوں یا 9 میں سے ایک ایسا سبب جو 2 کے مقام پایا جائے. 9 اسباب عدل اور وصف اور تانیث اور معرفہ اور اجماع اور جمع اور ترکیب اور الف نون اس حال میں کہ زائد اور یعنی اور وزن فعل ہیں. آخر میں ہے کہنا ہے, کیونکہ یہاں عطف پہلے حکم بعد میں ہے, کیونکہ 9 اسباب مبتدا ہے. اگر کہو 9 اسباب عدل ہیں, عدل تو ایک ہے, آخر میں کہنا جا کے ہے. پائی سمجھ آئی جے؟ غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پہ کسرہ اور تنوین داخل ہے, اور غیر منصرف جر کی جگہ میں ہمیشہ تو کہ جانی احمدو. جی اتنا ہم نے پڑھ لی ہے جی, اور کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آگے پڑھے جی, آگے پڑھے. اما العدل فهو تغير اللفظ من صيغه الاصليه الى صيغه اخرى تحقيقا او تقديرا ولا يجتمع مع وزن الفعل اصلا ويجتمع مع العلميه فعمر وظفر ومع الوصف كثرات ومسرات واخرى وجمعه. بس جی توجہ ہے. لفظ عدل کے پہلی بات ہے, سب سے پہلے عدل کیوں رکھا؟ کہتے اس لیے کہ یہ منع صرف میں مؤثر ہے شرط کے بغیر. تو سنے کوئی نہیں, اس کی کوئی شرط نہیں ہے, عدل کی شرط کوئی نہیں کہ اس کی یہ شرط ہے, نہ کوئی شرط نہیں, یہ اثر کرتا ہے جہاں آ جائے گا اثر کرے ہو وے صحیح عدل. تو سنے ہی کوئی نہیں. عدل کے لغوی معنی کئی ہیں, ان میں سے ایک ہے ملان,
یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا صلہ الا آئے. پھر ایک معنی اعراض، یہ اس وقت ہے جب اس کا صلہ ان آئے. پھر ایک ہے صرف، یہ اس وقت ہے جب اس کا صلہ فی آئے. ایک ہے بود، یہ اس وقت ہے جب اس کا صلہ من آئے. ایک ہے تساوی، یہ اس وقت ہے جب اس کا صلہ بین آئے. 5 معنی لغوی میں نے پڑھے ہیں. تو یہ پکڑ نہیں پتہ نہیں کرا، 5 لغوی معنی پڑھے میں نے اس کو. ملان 1 اور صرف 2، ملان 1 اور اعراض 2، صرف 3، بود 4 اور تساوی 5 لغوی معنی بیان کی. لیکن لغوی معنی جو بیان کیے ان کے لیے ہر ایک کے لیے اپنا اپنا صلہ ہے. جی توجہ میری طرف. اب میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں جناب عدل کی تعریف. کیا عدل کی تعریف؟ جی توجہ ہے تھوڑی. تعریف یہ ہے کہ لفظ کا اپنے اصلی صیغہ سے، صیغہ سے مراد اصلی صورت، لفظ کا اپنی اصلی صورت سے نکلنا، الا صیغۃ اخری دوسری صورت کی طرف. اس کے لیے قیدے کودے لگاتے ہیں جامی والے، لیکن وہ نہ والے لگانے والا بھی ہم نے جامی میں پڑھا ہوا ہے. نہ بھی لگائے تو کچھ نہیں ہوتا. پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں. چلو ایک بات بتا دوں آپ کو، ایک معرف وہ ہوتا ہے جس کا مقصد یہ ہو معرف کو اس کے جمی ما ادا سے جدا کرنا. یعنی اے معرف ہے، اے معرف ہے، اور مقصد یہ ہے کہ تسی تعریف ایویں دی کرو جیڑی تعریف اینو سارے جمی مادہ سے جدا کر دے. وہ جمی مادہ مطلب یہ تو علاوہ جننے ہیں. یہ سمجھ آئی؟ اور ایک معرف وہ ہوتا ہے کہ جیڑا معرف کو سب سے تو جدا نہیں کرتا، وہ جمی مادہ، لیکن بعض مادہ سے جدا کرتا ہے. اے جڑی عدل دی تعریف جنی کہاں پڑھی ہے، کوئی یہ قید نہ لاؤ، اینی تعریف رکھو تے عدل بقایا 8 تو جدا ہو جاتا ہے. تو سنے ہی کوئی نہیں، کیونکہ اے جڑی تعریف پڑھی ہے لفظ کا اپنی اصلی صورت سے نکلنا دوسری صورت. اے تعریف بقایا 8 اسباب میں سے کسی پہ سچی نہیں آتی. یار کوئی سمجھ بھی آئی کہ نہیں لگی؟ جی میں نے آپ کو یہ جامی کی بات ہے جو میں نے پڑھائی ہے. اب جب یہ مقصد رکھو کہ ان 8 تو جدا ہو جاندے، بس گل مکی. وہ 8 تو جدا ہو جاندہ ہے، کسی دے نال دا التباس نہیں آتا. اگر یہ مقصد ہو 8 سے جدا کرنا تو تعریف جویں لکھی ہے اویں ٹھیک ہے. یار تسی بول دے کوئی نہیں. تے جے مقصد ہے اینو جدا کرنا جمی مادہ سے کہ کسی دے اتے بھی عدل دی تعریف اور سچی نہ آئے، کسی دے اتے بھی کوئی بھی عدل وچ غیر عدل نہ آئے، وہ 8 تو علاوہ بھی کوئی نہ آئے. تے پھر قیدہ شیدہ لگیاں نے بھائی لگی جے. انہاں وچوں ایک قید اے ہے کہ بغیر کسی قاعدے قانون کے لفظ کا اپنی اصلی صورت سے دوسری کی طرف جانا، قاعدے کے بغیر. سنیا نہیں تساں کی آندے نے؟ ہاں مرمیون جڑا تہاڈا مرمیون یہ اصلی صورت سے نکلا ہوا ہے مرمویون سے، لیکن قاعدے کے تحت آیا. سنیا نہیں تو؟ ہاں چلو ایک قید میں دسی، قیدہ اور بھی ہیں. یار کوئی سمجھ آئی جے؟ عدل دی تعریف میں تانوں پڑھا دیتی ہے لفظ کا اپنی اصلی صورت سے. جی عدل کی ہیں 2 قسمیں، عدل تحقیقی، عدل تقدیری. توجہ نہ سنو گے تو پھر سمجھ آتا جائے گا. کتابوں میں عدل تحقیقی کی تعریف، یہ جو فارسی والا حاشیہ ہے اس میں یہ لکھی ہوتی ہے عدل تحقیقی وہ عدل ہے جس میں منع صرف کے علاوہ کی کیا ہے کوئی اور دلیل بھی ہو کہ یہ فلاں سے نکلا ہے، جس میں یار گال سمجھ آئی ہے، جس میں جی سمجھ آئی ہے کہ نہیں لگی؟ یہ اور آسان کر لو. عدل تحقیقی وہ عدل ہے جس میں اور یار بولو دے صحیح، اصل کے وجود پر منع صرف کے علاوہ کوئی اور دلیل ہو. اچھا اور آسان کرنا ہے، تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں عدل تحقیقی کی تعریف. عدل اور آسان، سب سے آسان. اب کہنے لگا ہوں عدل تحقیقی وہ عدل ہے جس میں اس کی اصل پر 2 دلیلیں ہوں، جس میں ایک منع صرف اور ایک منع صرف کے علاوہ. انہوں آندے نے عدل تحقیقی. اور تقدیری ادا الٹ ہو جائے گا جس میں اس کی اصل پر صرف منع صرف اور دلیل نہ ہو. جی یہ تعریف میں نے آپ کو پڑھائی ہے عدل تحقیقی کی اور عدل تقدیری. اگرچہ ایک اور تعریف بھی لکھی ہے دعوت اسلامی والوں نے، لیکن جو میں نے پڑھا دی ہے
یہ عام طور پہ مل جاتی کتابوں میں، تو میں نے آپ کو آسان کر کے یوں سمجھائی۔ عدل تحقیقی وہ عدل ہے جس میں اس کی اصل پر کوئی نہیں کہنا دو دلیل، ایک منع صرف۔ عدل تقدیری وہ عدل ہے جس میں اس کی اصل پر، اور وہ کون سی ہوگی؟ منع صرف۔ تو نتیجہ وہی نکلا کہ جس میں اس کی اصل پر منع صرف کے علاوہ دلیل ہو، جس میں منع صرف کے مطلب ہے کہ ایک منع صرف تھے ایک اس کے علاوہ، اور جس میں اس کی اصل پر منع صرف کے علاوہ دلیل، پتہ لگا اتنے ایک ہی ہونی، اتنے ایک ہی ہونی۔ بھائی یاد ہویا ہے جی، مینوں ویدھ رہو۔ آگے قاعدہ بیان کیا ہوا ہے کہ عدل وزن فعل کے ساتھ بالکل جمع نہیں ہوتا۔ سنا ہی نہیں آپ نے میں نے، یہ لفظ اصلاً ترکیب میں مفعول مطلق بناتے ہیں یا مفعول فی بناتے ہیں۔ مفعول مطلق بنائیں گے تو اس سے پہلے فعل کرنا، مصدر کرنا کے اجتماع، یہاں پہ یہ ما قبل فعل کا مصدر نکالیں گے تو مفعول مطلق۔ ٹائم تھوڑا میرا دیکھو، عدل وزن فعل کے ساتھ، یار بولو یار، بالکل جی، وجہ سنیں کیوں نہیں ہوتا۔ عدل کے 6 اوزان، کیا کہا؟ نمبر 1 فعالو، نمبر 2 فعالو، نمبر 3 فعلی، یہ 3 میں نے پڑھے، اور 3 وہ ہیں جو 3 حرف والے، سنا نہیں آپ نے، حرکتیں بدلی، فعالو فعالو فعلی، اس لیے ترتیب سے پڑھا، فعالو فعالو، کتنے ہوئے؟ 3 جی۔ چوتھا ہے فعالو، 5واں ہے فعالی، اور 6واں ہے مفعالو۔ آپ نے سنا ہی نہیں ہے، یہ ترتیب سے بنا ہے اس لیے، فعالو فعالو فعلی، فعالو فعالی مفعالو، یہ کتنے وزن ہو گئے؟ اب 6 جو میں نے پڑھے، 2-3 مرتبہ میں نے پڑھ دی، ان 6 میں سے کوئی بھی وزن فعل نہیں، نہ ماضی کے وزن پر، نہ امر، نہ کوئی چکر مکر نہیں، تو ثابت ہوا عدل وزن فعل کے ساتھ بالکل جمع نہیں۔ جی میں نے پڑھا دیا، آگے جا رہا ہوں جی۔ عدل جمع ہوتا ہے نمبر 1 علم کے ساتھ، نمبر 2 وصف کے ساتھ۔ جی جہاں بھی عدل ہوگا جڑا منع صرف کا سبب ہے، انہیں یا جمع ہونا علم نال یا جمع ہونا وصف نال۔ یار تو سنیا نہیں، عمرو زوفارو یہ تھے عدل ہے، یہ تھے جمع علم نال، سلاس مسلس اوخارو جمع عدل ہے، یہ تھے جمع وصف نال۔ سنے کہ نہیں سنے آپ؟ یہ ہو نہیں سکتا عدل ہوئے علم وصف وچ کوئی بھی نہ ہوئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہاں چ ایک ضرور ہوئے گا نال، کدے عدل دے، یار سمجھ آئی جی۔ آج اب میں سبق پڑھانے لگا ہوں، سبق کچھ رہتا ہے نا ابھی۔ یہ ہے جی لفظ سلاس، کیا ہے؟ سلاس، اور بولو بھائی جان، سلاس، اور بند ہو گیا ہے؟ اچھا جی توجہ جی، مورج ٹائم تھوڑا ہے، اور ٹائم تھوڑا ہے، پھر جا سے دیا گپا مارا ڈے۔ سلاس کیا لفظ ہے؟ اے ہونے دا ہی نہ ہی چلنا ہی ہوں سارے دورے چ۔ سلاس کی لفظ ہے؟ سلاس۔ توجہ، اب میں نے شروع میں پڑھائی تھی عدل کی 2 قسمیں، تحقیقی اور، میں نے عدل تحقیقی آسان کر کے یوں پڑھایا جس میں اس کی اصل پر ایک منع صرف، اچھا یاد رکھو جیڑا منع صرف ہے کتوں نکلے ہے، مزہ نہیں دیتا انہوں نے، وہ کی کیا ہے؟ جیڑا بھی غیر منصرف ہے سمجھو کتوں نکلے ہے، وہ فرع ہوتا ہے۔ غیر منصرف کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی سبب ہے غیر منصرف کا وہ فرع ہے، مونس ہے نا تذکیر کی فرع ہے، علم ہے غیر علم کی فرع ہے، ترکیب ہے مفرد کی فرع ہے، الف نون زیادتاً وہ دی فرع جتنے الف نون زیادتاً نہیں، یہ تو سنیا ہی نہیں، مطلب فرع ہوتا ہے۔ بس سلاس میں ایک دلیل تے ہے غیر منصرف، یہ غیر منصرف ہونا دلیل ہے کتوں نکلے ہے، ایک ہو گئی، پھر دوسری دلیل پڑھنی ہے ہم نے، اس کا معنی ہے 3 کیا معنی جی؟ اب قاعدہ ہے، معنی میں آیا تکرار، معنی میں تکرار ہو تو لفظ میں بھی تکرار ہوتا ہے، پتہ چلا ایدی اصل ہے سلاساتن، یار کوئی سمجھ آئی؟ تو ایدی اصل ہے، یہ سانو کنے دسے اینے، وہ کوئی سمجھ آئی جی؟ ایک دلیل تھی
سلاس غیر منصرف ہے، یہ غیر منصرف ہونا دلیل کتوں نکلے ہے؟ پتہ لگا یہ کوئی اصل ہے، اگر جے سانو پتہ نہیں سی لگا کیڑی ہے، اینا ہے یہ اصل کوئی ہے، لیکن جدو ہے دوجی دلیل پڑھی وہ دوجی کہ یہ معنی کی ہے، تکرار ہوا ہے، معنی کا تکرار، پتہ چلا یہ اصل ہے جی۔ آگے جا رہا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے، آگے لفظ ہے جی مثلث، یہ بول دے نہیں جی، ایک غیر منصرف ہے، یہ غیر منصرف ہونا دلیل ہے کسی سے نکلا ہوا ہے، یہ ایک دلیل ہو گئی، لیکن یہ نہیں پتہ لگا کتوں نکلے ہے، لیکن اتنا پتہ لگ گیا کتوں نکلے ہے جی۔ دوجی دلیل پڑھا لگا، ہاں دوجی پڑھنی ہے، دوجی یہ معنی بھی ہوئی جی، یار بول دے نہیں تسی، یہ کی معنی ہے؟ پھر دلیل معنی کا تکرار، پتہ چلا یہ اصل بھی ہوئی ہے۔ بھائی سمجھ آئی جے؟ یہ تھے کھلو کے میں قاعدہ دسن لگا، کھلو کے پنجابی چاہتے ہیں کھلو کے مطلب ٹھہر کے، وہ کی قاعدہ ہے؟ قاعدہ یہ ہے 1 تو لگ کے 4 تک، کیا کہا؟ جیڑی تہاڈی عربی گنتی ہے عدد ہے، اگر وہ آ جائے اس وزن پہ یا آ جائے اس وزن پہ، فعال یا مفعل، تے پکا قاعدہ ہے او دے وچ عدل تے وصف ضرور ہوئے گا، تے او دا ترجمہ اگر ایسے ہے احاد، ترجمہ ہوگا ایک ایک، موحد ایک ایک، سنا، کیا اس نام میں کہے گا سنا، سنا یوں اس طرح پڑھیں گے کس طرح، 2 2، مسنا 2 2، سلاس 3 3، مثلث 3 3، رباع 4 4، مربع 4 4، تو سنے ہی نہیں۔ قرآن پاک میں فن کی ما طاب لکم من النساء مثنا 2 2 3 3 4 4، پتہ نہیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ نہیں لگی سمجھ؟ ممتاز کیا تھا تو شادیاں کرو کیا اس میں، شادیاں کرنی چاہیے کیا اس میں، 4 4 کرو کیا اس میں، لیکن پہلی بڑی کو پوچھ کے کر لو، توجہ ہے تھوڑی؟ آہو نال اگے یہ بھی تو ہے نا، فن کیوں ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع، آگے کیا ہے؟ اللہ تعدلوا فواحدا، تو پھر ایک نہیں کرو جی، عدل نہیں ہوتا، آہو ایک نہیں کرو جی عدل نہیں ہے، تو مولویوں کو تو ویسے ٹائم ہے نہیں، آگے کا گپا مارا ڈیا، ٹائم تھوڑا ہے جی، نہیں ٹائم نہیں بھائی، ادھر دیکھو مولویوں کو پاس ٹائم نہیں ہوتا، جڑے مولوی کو ٹائم ہے وہ مولوی کوئی نہیں، انہوں نے سمجھ نہیں لگی۔ آج کل کے دور میں بات ہو رہی، مولوی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا یار، تاں کر کے کئی مولوی شادی کرائی نہیں، نہ عبد صاحب نیازی کرائی، نہ بابے غلام رسول سیدی کرائی، نہ علی احمد سندھیلوی صاحب نے کرائی، تینوں مولوی میں نادا چھڑا، انہوں نے شادی نہیں کرائی، انہوں نے شادی مطلب ہے کہ ساری زندگی کتابیں پڑھتے رہے۔ عبدالستار نیازی تے وہ مقصد اور سی نا، نظام مصطفیٰ، تے بابا غلام سیدی وہ کتابیں پڑھتا رہتا ہی، تے بابا علی احمد سندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی کتابیں پڑھتے رہتے، انہوں نے شادی نہیں کرائی یار، ٹائم تھوڑا ہے، سمجھ آ گئی جے؟ تو یہ میں نے قاعدہ آپ کو بتا دیا، 4 تک بغیر اختلاف کے، اور 10 تک یعنی 4 کے بعد 5 6 اس میں اختلاف ہے، یار سمجھ آئی؟ نور الزام ایک عبارت ہے، اب تو میں نے قرآن سے دکھا بھی دیا، ویسے فن کیوں ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث رباع ہے، نور الزام یہ ایک عبارت ہے، والافضل وہ جہاں آتا ہے کہ دن رات میں کتنے نفل پڑھنا افضل ہے، 2 کے 4 4، ادھر عبارت بتا کہ والافضل فیہما، والافضل مرجع دن رات، آگے عبارت ہے رباع، کیا ہے؟ ترجمہ کیا ہوگا 4 4، یار تو انہوں سمجھ نہیں لگی کہ دن اور رات میں افضل 4 4 ہیں، وہ کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ وہ کوئی کاپی دے قاعدے لکھے کوئی نہیں ہے، مثالاں لکھیاں کوئی نہیں، پڑھا کے یاد ہوئی جان، ٹائم تھوڑا ہے، سمجھ آئی ہے؟ انہوں مٹاؤ جی، منٹ لاؤ، توجہ ہے تھوڑی؟ نہیں تھوڑی توجہ نہیں ہے، او بھائی توجہ ہے، آگے پڑھا رہا ہوں جی۔ اوخارو، اس میں ایک سبب عدل ہے، دوسرا سبب وصف ہے، تو میں نے بتایا کہ یہ بھی عدل تحقیقی ہے، سانو 2 دلیلیں چاہیے دیا، ایک دلیل تے دا غیر منصرف ہونا دلیل ہے بھائی کتوں نکلے ہے، کہیں سے نکلا ہوا ہے، ہمیں دوسری دلیل چاہیے جسے پتہ چلے کہاں سے نکلا ہوا ہے، دوسری یہ توجہ نہ سننا، اوخارو جمع ہے، اخرا گردان کرے، اخرا اخریان اخریا اخارن، مزہ نہیں آیا، کیا ہے؟ نہیں مزہ نہیں، وہ جمع سمجھ لگ گئی ہے، یہ جمع کی دی اخرا، اخرا مونس سے آخر،
آخر اس میں تفضیل تے جے او اس میں تفضیل ہے تے اخرا بھی اس میں تفضیل تے جے اخرا اس میں تفضیل تے اخر بھی اس میں تفضیل. پتہ نہیں کیا میں نے کہا دیا. نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی. اخرا مونس آخر آخر اس میں مذکر تے اس اخرا بھی اس میں تفضیل مؤنث تے جیڑی ہوتی جمع ہے وہ بھی اس میں تفضیل. اس میں تفضیل کا استعمال 3 طریقوں سے ہوتا ہے. اضافت الف لام میم یہاں کسی سے نہیں ہے پتہ چلو کہ تو نکلے ہے پھر ہونا چاہیے الف لام نال ہونا چاہیے من نال ہونا چاہیے اضافت نال. یہ کسی سے نہیں نکلا پتہ چلا کسی سے نکلا ہے لیکن توجہ کرنا میں کیا کہنے لگا ہوں. لیکن یہ نہیں کہنا کہ اضافت والے سے نکلا ہے دو میں سے کسی سے نکلا ہے. الف لام والے سے یہ نہیں کہنا کہ اضافت والے سے نکلا ہے. یاد ہو گیا کیوں نہیں کہنا؟ کیونکہ جیڑا بھی اسم اضافت سے کاٹا جاتا ہے یا تو وہ مبنی ہوتا ہے جیسے اوذو قبل بعد اما بعد سن نہیں رہے تسی یا اس پہ تنوین آتی ہے جیسے کلن یار سن رہے ہو یا اس پہ الف لام آتا ہے جیسے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا وہاں پہ ایک مضاف الیہ جیسا موجود ہوتا ہے جیسے یا تیم تیم عادی. یہ تو سنے کوئی نہیں. 4 وجہ ہیں یعنی 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو تو پھر آپ کہو گے یا مضاف الیہ حذف یا تے او جڑا مضاف تہاڈا رہ گیا ہے او مبنی ہوے ہاں اوتھے مضاف الیہ کٹیا ہے یا او دے تے تنوین آئے کلن کہو جی کٹیا ہے یا او دے بدلے الف لام آئے کہو گے کٹیا ہے یا ہے کہ او مضاف الیہ جنوں کٹیا تساں او دے ورگا اوتے ہوے. یار تسی سن نہیں رہے یا تیم تیم عادیین تے ایتھے تے کوئی بھی نہیں انہاں وچوں لہذا ایتھے نہیں کہنا کہ اضافہ سے کاٹا گیا. یہ کہنا ہے کہ 2 میں سے کسی ایک سے نکالا ہے. کوئی سمجھ آئی؟ اور اس کی اصل ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے کہ کون ہے. یا ہے الف لام والا اور لگی کہ نہیں لگی. جی آگے جا رہا نام نہیں لینا مٹھائیں جی ٹائم تھوڑا اس کو مٹھائیں. اور سبق پڑھا رہا ہوں یار اور یہ مجھے اس وقت کا یاد ہے جب ہم نے داتونا پڑھی تھی. تو اسے تکرار نہیں کرتے یار تکرار کیا کریں تکرار 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 سمجھ آئیے تکرار ہونا چاہیے. تسی بھی انہیں نال دیو. اچھا تسی کل گئے کیوں نہیں جی دے گئے ہی ٹائم تھوڑا ہے. چلو جی میرا دیکھو جمعہ جی ہوتے غیر منصرف نہیں ہے ٹائم تھوڑا جی میرا دیکھو جمعہ جی نہیں تا ہی ہوتی ہے نا. چلو ٹائم تھوڑا ادھر دیکھو ہاں جی یہ ادھر دیکھو جمعہ ایک لفظ لکھا یہ غیر منصرف ہے عدل ہے دوسرا سبب وصف ہے. تو عدل یہاں تحقیقی ہے. عدل تحقیقی کے لیے 2 دلیلیں ہیں. ایک دلیل ہے غیر منصرف ایک غیر منصرف کے علاوہ غیر منصرف والا دلیل ہے کتوں نکلے ہے سانو ایک اور چاہیے ہے کیونکہ عدل تحقیقی ہے جیڑی ہمیں بتائے کہ یہ کہاں سے نکلا ہوا ہے. بھائی ہمیں بتائے کہ یہ کہاں سے نکلا ہوا ہے. یاد ہو رہا ہے جی وہ پڑھانے لگا ہوں جی. جمعہ میں نے لکھ دیا جمعہ یہ لفظ ہے جناب جمعاؤ کیا ہے جمعاؤ یہ ہے اجمعو. کوئی سمجھ میں آئی؟ اب یہاں میں لکھ دیتا ہوں جی فعالو وزن فعالو یہ وزن ہے فعلاؤ آگے افعال. کوئی سمجھ میں آئی ہے جی توجہ. یہ جمع ہے اس کی یہ مؤنث ہے اس کی. اب آپ قاعدہ بنا لیں اس کا قاعدہ بنا لیں. فعلاؤ کا وزن کس کا جو کہ مؤنث ہے کیا ہے کس کی افعال کی. 2 حال سے خالی نہیں سن رہے کہ نہیں. فعلاؤ جو مؤنث ہے کس کی یار ابھی بھی سن نہیں رہے. فعلاؤ جو مؤنث ہے 2 حال سے یا یہ فعلا اسمی ہوگا یا صفتی ہوگا. سن رہے کہ نہیں؟ یہ دورہ ہو رہا ہے یار آپ کو سن نہیں رہے. وہ سن رہے ایک دن میں ہم عدل کا سبق پورے دن میں نہیں پڑھاتے بچوں آپ کو سمجھ لیے. اسمی ہوگا یا صفتی ہوگا. اگر یہ فعلاؤ جو مؤنث ہے افعل کی صرف اسمی ہو اسمی وہ دی مثال لکھتے ہیں ہم مثال لکھتے ہیں اس کی مثال لکھتے ہیں جی. فعلاؤ ادھر لکھ دیتا ہوں فعلاؤ اسمی کی مثال صحرا چلو لکھتے نہیں صحراؤ کیا مثال ہے جی یاد ہو گیا چلو لکھ لیتے. لکھنے میں کیا ہے یہ جی صحراؤ یہ ہے جی صحراؤ یہ اسم ہے نا. سارا کس کو کہتے ہیں میدان
جی اگر فعلا صفتی ہو، وہ فعلا اس کی مثال حمراء، کیا مثال ہے جی؟ ابھی مثال لکھی ہے لیکن جو پڑھنے جا رہا ہوں، فعلا جو مونس ہے افعل کی دوال سے خالی نہیں، اسمی ہوگا صفتی ہوگا۔ اگر فعلا اسمی ہو تو اس کی جمع کا وزن ہے، فعلا اسمی کی جمع کا دو وزن ہے، ایک ہے فعلا ایک ہے فعلاواتن، دو وزن ہے جی۔ کتنے وزن ہے؟ اس کی جمع کے کتنے وزن ہے؟ دو۔ نمبر ایک فعالا اور اب یہ جو لفظ ہے سہرا، اس کی جمع اس وزن پہ آئے گی یا اس وزن پہ؟ یا آئے گی سہارا یا آئے گی سہراواتن۔ جی آگے جا رہا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے۔ فعلا جو صفتی ہوتا ہے اس کی جمع کا ایک وزن ہے فعلن، کیا؟ یہ میں نے لکھ دیا فعلن۔ اب حمراء اس کی جمع کیا آئے گی؟ حمرن، کیا آئے گی؟ یاد ہو گیا ہے؟ آپ ذرا توجہ کرنا، اس کو آپ چھوٹا بھی کر سکتے ہیں۔ فعلاؤ جو مونس ہے افعل کی، اس کی جمع کے کل وزن 3 ہے۔ سنا ہی نہیں میں نے کیا کہا؟ 3 ہے، 2 ادھر 1 ادھر، کتنے وزن ہے؟ 2 اسمی میں 1 صفتی میں۔ پھر کہہ رہا ہوں فعلاؤ جو مونس ہے افعل کی، اس کی جمع کے کل وزن 2 ادھر 1 ادھر، ایسے ہی ہے۔ اب مجھے بتائیں، توجہ، جمعہ بھی تو جمع ہے نا، جمع ہوگی، جمع بھی فعلاؤ ہے، یہ مونس ہے، جمع ہوگی۔ اب اے جڑا وزن جمعہ آیا ہے، انہاں تینوں وچوں کس ایک وزن پہ ہے؟ پتہ چلا پھر کتوں نکلے آج۔ چلو جی، انہاں سنیا ہی کوئی نہیں ہو، وہ بھائی کتوں نکلے اور کی ہے؟ اینو چاہیے ہی یا ہوندا جمعن، یا ہوندا جمع یا ہوندا جماواتن۔ اگر اے جمع ہے اسمی تے پھر اینو جمع یا جماواتن ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ صفتی ہے تو پھر اسے ہونا چاہیے تھا جمعن، نہ یہ جمعن، مطلب نہ یہ جمان۔ پتہ چلا کسی سے نکلا ہوا ہے۔ آئی دوسری دلیل جمعہ کے اندر اس کی اصل پر اور منع صرف کے علاوہ۔ شاہ جی ترجمہ کرو جی۔ راہ عدل پس وہ عدل لفظ کا اپنی اصلی صورت سے نکلنا ہے دوسری صورت کی طرف، تحقیقاً یا تقدیراً۔ اور عدل جمع نہیں ہوتا وزن فعل کے ساتھ بالکل، اور عدل جمع ہوتا ہے علمیت کے ساتھ اور وصف کے ساتھ۔ عدل کے وصف علمیت کے ساتھ جمع ہونے کی مثال عمر اور ظفرو کی مثال میں، عدل کے وصف کے ساتھ جمع ہونے کی مثال ثلاث و مسرس و خر اور جمعہ کی مثال میں مثال ہے۔ جی سمجھ آ گئی ہے جی، آگے پڑھے جی۔ اما الوصف فلا يجتمع مع العلمية اصلا وشرط ان يكون وصفا في الاصل الوضعي فاسود وارقام غير منصرف وان كان اسمين للهيئه لاصالتهما في الوصفيه واربع في مررت بنسبه 40 منصرف مع انه صفه ووزن الفعل لعدم الاصاله في الوصفيه۔ یہ توجہ ہے؟ چلو جی میرا دیکھو جی۔ جی دوسرا سبب شروع کر رہے ہیں، اس کا نام ہے وصف۔ وصف کی تعریف پڑھنے لگا ہوں، توجہ ہے تمہاری؟ وصف کی 2 قسمیں ہیں، اسے بھی وصف کہتے ہیں جو تابع ہوتا ہے، مطبوع میں پائے جانے والے معنی پہ دلا کرتا ہے، وہ بھی وصف ہے۔ لیکن یہاں پہ وصف وہ مراد نہیں ہے، تو سنے نہیں میں کی ایک وصف وہ ہے جو تابع اور صفت، لیکن یہاں وہ مراد ہے۔ یہاں وصف سے مراد یعنی وصف کی جو تعریف پڑھنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اسم جو ذات مبہمہ پر دلالت کرے، وہ اسم اور اس اسم کے ساتھ وہ جڑا اسم دلالت کر رہا ہے، یہ اسم ایک، یہ کیا ہے؟ یہ ایک دلالت کر رہا ہے ذات مبہمہ پر۔ ذات مبہمہ جو پتہ ہی نہیں کیڑی ہے، اور دیاں بڑیاں صفتاں نے، لیکن کسی ایک صفت کا پتہ اس اسم سے تمہیں چل جائے تو سنے ہی نہیں لگتا یار۔ مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے جی احمر، کیا لفظ ہے؟ یار سنتے لو کی لفظ ہے؟ احمر کا معنی سرخ۔ ہوں وہ سرخ کوئی شے ہی ہونی ہے نا، خالی سرخ تو کوئی شے نہیں ہے۔ عرض ہے، یہ عرض ہے، انہیں کسی کے ساتھ قائم ہونا ہے۔ وصف ہے، یہ کسی کے ساتھ قائم ہوگا۔ صفت جو ہوتی ہے کسی کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ یہ احمر تو کوئی تو ہے نا، تو وہ مبہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جڑا احمر ہے وہ کی تھے ایتھے کی میں پتہ لگا کون احمر؟ پتہ لگا؟ پتہ لگا ایدی دلالت کی دیتے ذات مبہمہ، وہ جڑی ذات مبہمہ ہے
وہ جڑی احمر ہے وہ قاری صاحب بھی نے، وہ حافظ بھی نے، وہ عالم بھی ہے، وہ پیر بھی ہے، وہ کنیاں صفتاں نے، لیکن ایک دا پتہ احمر نہ لگ گیا ہے تو انہوں سمجھ نہیں لگی، انہوں آندے نے وصف۔ وہ صوفی صاحب ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی تھوڑا جا مجھے جوش آ رہا ہے، ابھی تھوڑا تھوڑا بھائی تسی پڑھو گے تو میں پڑھاواں گا، جو تساں شوسی پانی تو میں کی کراں گا اتنے، جادو کر دیتے تو میرے جادو کرن دے بھائی، سمجھ آ رہی ہے؟ کی پتہ تہاڈا کوئی تویز پڑھدا ہوئے کہ زبان ہی بند ہو جائے۔ او میں تو ویسے مذاق کر رہا ہوں، مذاق، او بھائی جان او ادھر دیکھ، او سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ بھی حیران ہوتے ہونے پہ سویرے بھی پڑھائی ہوتا ہے، آج زور کے بعد بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ دورہ ہے یار، کیا ہے اس میں؟ وہ دورہ کروا رہے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ایسے بولیں گے جیسے بول رہے ہیں، وہ 12 بجے تک ایویں بولنا ہے، سوئی تے سوئی چڑھے گی تے چھڈاں گا، ٹائم تھوڑا ہے۔ اے وصف دی تریم میں تانوں سمجھائی ہے بھائی، او وصف وہ اسم ہے جو ذات مبہمہ پر، اور ذات مبہمہ کی کسی صفت کا پتہ اس اسم سے چلے، جیسے احمر میں ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ جی آگے سنو تھوڑا سا۔ وصف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وصف وہ ہوتا ہے جو وضعی ہے، وضعی وصف۔ کون سا وصف؟ بولو یار، وضعی، جدی وضعی وصف والے معنی کے لیے، توجہ کرنا، وہ جڑا وضعی ہے جدی وضعی وصف کے لیے، اس کے آگے دو صورتیں، چاہے اب وصف ہے یا نہیں سنے نہیں، چاہے داربن مدروبن ایدی وضع وصف کے لیے اور اب بھی وصف ہے، سنے نہیں، ہو گئے نا؟ تے جناب احمر تے اسود جب یہ نام بن جائیں، جب اب ان کی وضع تو وصف کے لیے تھی لیکن اب بن گئے علم، اب ان میں وصف رہا نہیں، تو بتا دیا وضعی وصف کی دو صورتیں کہ علم پہ وصف باقی ہو، جی اے او وصف ہے جیڑا وضعی، تے ایک وصف ہوتا ہے عارضی۔ کیا ہوتا ہے؟ عارضی وہ ہوگا کہ جدی وضع ذات معینہ واسطے، نہیں مزہ نہیں آیا، توجہ، ایک ہوتا ہے وصف وضعی، وہ دی وضع ہوتی ذات مبہمہ کے لیے، ایسے ہی کہا تھا میں، کس کے لیے ہوتی ہے؟ اور اس کی بڑی صفات ہوتی ہے، کوئی ذات ایسی ہے جدی ایک کی صفت ہوئی، انہوں نے سمجھ نہیں لگی، اور نہیں لگی تو انہوں سمجھ ہے، کوئی ذات ایسی ہوئے جدی ایک کوئی صفت، یہ ہلے بھی نہیں بولے رہے تھے، اور کوئی بھی نہیں جدی ایک کو ہوئے، انہوں نے بھی نہیں پتہ لگا، اور سونا بھی صفت، اٹھنا صفت، کھانا صفت، پینا صفت، پڑھنا صفت، ڈرامے ویکھنا صفت، فلماں ویکھنا صفت، اے صفتاں نے اور کی نے، کچھ چنگیاں کچھ بریاں صفتاں نے، اور سمجھ آ رہی ہے؟ ٹائم تھوڑا ہے۔ وصف کی میں دو قسمیں کر رہا ہوں، ایک وصف وضعی، ایک وصف عارضی۔ وصف وضعی وہ ہوتا ہے جو ذات مبہمہ پیدا کرے، ذات مبہمہ کی صفتیں تو بڑی ہیں لیکن ایک صفت کا پتہ ادھر نہ چلے۔ ان وصف وضعی کی دو قسمیں ہیں، چاہے وہ جو وصف ہے وصف والے معنی پہ باقی ہو یا نہ، کہ وصف عارضی وہ ہوتا ہے جس کی وضع ذات معینہ کے لیے تو ہے لیکن اب وہ استعمال ہو گیا ذات مبہمہ کے لیے، یعنی اب وصف بنا پہلے وصف نہیں۔ جی توجہ ہے؟ جب وصف کی دو قسمیں وضعی اور عارضی، اب اس نے کہا ہر وصف غیر منصرف نہیں جے، جیڑا وصف وضعی ہے غیر منصرف وہ ہے، عارضی غیر منصرف نہیں ہے، انہوں سنے ہی نہیں، اس واسطے تو انہیں قید لائی، وگرنہ وصف تو وہ بھی ہے، وصف وہ بھی ہے، غیر منصرف عارضی نہیں بنتا، غیر منصرف وہ بنتا ہے جو وضعی ہے، انہوں آندے ہوندے نے اصلی وصف کی، او بولو پائی، او یاد ہویا جے کہ نہیں یاد ہوا، او سمجھ آگئی جے؟ کئی بندے توجہ کرے میں کی کہنے لگا، میں وضعی کہہ رہے وضعی کہہ رہے نا، تو ایک عبارت ہے تواڈی شرط ہوئی یکون وصفا فی اصل الوضعی، ایک کتاب جامع جو لکھیا ہے میرا خیال سوال جواب ہوتے بنایا ہے، اصل الوضعی میں اضافت بیانیہ ہے، یار کی کر رہے تسی، اضافت کیڑی ہے؟ تے ترجمہ ہوئے گا وصف کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ کہ وصف ہو اصل میں یعنی وضع میں، یار کوئی سمجھ آئی؟ تے جیڑا اوتھے وصف ہوئے، یار سنو اوتھے وصف ہے ہون پاویں ہے یا نہیں، وہ غیر منصرف، شرط پائی گئی، لیکن جو ادھر نہیں ہے ادھر ہے وہ غیر منصرف نہیں، یار نہیں یاد ہوا، وہ بولو، وہ سمجھ آگئی جے؟
کہ نہیں آئی؟ تو اے جتے جتے شرطو آئے گا نا، اتنے شرطو دا مطلب اے ہوئے گا غیر منصرف بننے کی شرط، غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط، اے نہیں کہ ذات کی شرط، ذات کی شرط نہیں۔ یار گل سمجھ آئی ہے؟ میں زبانی پڑھا دیا ہے، ہوں میں مثالاں دین لگا تانوں، جے توجہ ہے تو پھر توجہ ہے، توجہ کرو۔ پھر ایک لفظ ہے اسود، کیا لفظ ہے؟ ایک لفظ ہے ارکم۔ اسود کی وجہ پہلے تھی ہر کالی شے کے لیے، کہ جس کے اندر کالی سیاہی، یہ پاویں کوا ہے، پاویں بندہ ہے، پاویں بڈھی، پاویں کھوتا ہے، کھوتے بھی کالے ہوندے نے کہ نہیں؟ او ہوندے نے یار، کی ہوئے ہی کوا ہے کالا، پتھر کالا، مطلب جس کے اندر یہ پائی جائے نا اس کے لیے اس کی وجہ تھی۔ یار بولو تو صحیح۔ لیکن اب اسود عرب کے اندر ہر کالی شے کو نہیں آتے، سانپ کو کہتے ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے اس سانپ کو کہتے ہیں جو کالا ہو، ہر ایک کو نہیں کہتے۔ یار کوئی گل سمجھ آئی؟ تے ارکم آندے ہیں نا اس شے نو جسے سرائی بھی ہوئے، سفیدی بھی ہوئے، لیکن اب ہر اس شے کو نہیں کہتے، اب صرف اس سانپ کو کہتے جس میں سیاہی اور سفیدی ہے۔ پتہ لگا اب وصف نہیں ہے، اب علم ہے۔ او یار بولو تو صحیح، علم بھی نہیں کہنا، اسم کہنا ہے انہوں نے، کی کہنا جی؟ کیونکہ علم ہوتا ہے معین شے کے لیے، تو یہ تو مطلب ساری جنس جو ہے اس کے لیے، سیاہ سانپ، سارے وہ چت کبرے سانپ، علم نہیں کہنا۔ توجہ ہے؟ لیکن اصل میں وصف تھا کہ نہیں تھا؟ غیر منصرف ہے کیونکہ شرط پائی گئی۔ ایک لفظ ہے اربعون، عبارت ہے مررت بنسوۃ اربعین، کیا عبارت ہے؟ اب یہاں اربعین میں دو سبب پائے جا رہے ہیں، وصف بھی ہے اور وزن فعل بھی ہے، لیکن غیر منصرف نہیں۔ کیوں؟ ایدی وضع وصف کے لیے نہیں، ایدی وضع تو 4 عدد کے لیے ہے۔ بھائی جی میں زبانی سارا پڑھا دیا، چلو جی۔ را وصف پس وصف علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، بالکل۔ ہاں یہ تو میں نے پڑھایا نا تھا، وصف اور علم جمع نہیں ہوتے کیونکہ یہ ضدے، کیونکہ یہ او بولو پا، علم چاہتا ہے خصوص، وصف چاہتا ہے، اے وصف ہے نا۔ اب احمر بندہ بھی ہو سکتا ہے، عورت ہو سکتی، کھوتا ہو سکتا ہے، گھوڑا ہو سکتا ہے، مطلب کئی چیزیں ہو سکتی، یہ عموم ہے۔ جڑا علم ہوتا ہے اس میں عموم نہیں ہوتا، خصوص ہوتا ہے، اس واسطے یہ جمع نہیں ہوتا۔ جی ترجمہ شاہ جی، رہا وصف وصف علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، بالکل۔ وصف کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ وصف اصل میں وصف ہو، یعنی وضع میں۔ ہاں وہ لگی جے۔ اب اے مثالہ دے گا جنہ چ شرط پائی جاوے کہ اصل چ تو ہون لیکن ہون نہ ہون، تے ساڈا کہ یہ ساڈے وہ چاہیے، اوتھے چاہیے ایتھے ہوے یا نہ ہوے، بس اسود اور ارکم غیر منصرف ہیں، بس 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 غیر منصرف۔ اگے ترجمہ پتہ کی کرنا ہے؟ لِإِصَالَتِهِمَا فِي الْوَصْفِيَّةِ، اے کرنا شاہ جی، اے دلیل ہے ان دونوں کے وصفیت میں اصل ہونے کی۔ اب ہوں کرنا اگرچہ کہ یار ہو گئے ہیں دونوں سانپ کے اسم، اور اسم ہو گئے اسم، لگی جے اگے جی اربعون مررت بنسبۃ اربعین میں منصرف ہے۔ جی ایک منٹ، منصرف کیوں ہے؟ لِعَدَمِ الْإِصَالَةِ، وصفیت میں اصل۔ اگے درمیان جو ایک سوال ہے، باوجود اس کا کہ صفت اور وزن فعل ہے، آئی کی کریے انہاں دوواں نوں، ساڑی شرط نہیں پائی گئی، پائی سمجھ آ رہی ہے؟ چلو جی۔ اما التانيث بالتاء فشرطه ان يكون علما كتلها وكذلك المعنوي، ثم المعنوي ان كان ثلاثيا ساكنا لو صفته غير عجميا يجوز صرفه وتركه لاجل الصفه ووجود السببين كهند والا يجب منعه كزينب وسكر وما هو جودا۔ بس توجہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ۔ اب ہم پڑھنے لگے تیسرا سبب تنیث بالتا۔ پہلے یہ سنیں تنیث بالتا سے مراد کیا ہے؟ تنیث بالتا سے مراد وہی اسم ہے جس کے آخر میں تا ہے، او ایم والی، اگر اینا کہہ لو تو بھی آسان، جی نہیں تو دوسرا کہنا تنیث بالتا وہی اسم ہے جس کے آخر میں تا ہے، اس کے ما قبل فتح ہے، جس کے آخر میں تا ہے اس کے ما قبل فتح ہے، اور وہ تا حالت وقت میں ہا ہوگا، یہ مراد۔ ہن اختن والی گئی کیونکہ ماں قبل فتح نہیں ہے، حالت وقت میں ہا نہیں ہے، لہذا وہی اندر نہیں آئے گی۔ یہ اندر آئے گی طلحہ والی، یہ اندر آئے گی عائشہ والی تا، یہ اندر آئے گی تا فاطمہ، داریبہ، سیدہ، یہ ساری تائیں ہیں، سمجھ آگئی جی؟ تنیث بالتا، کیا؟ اچھا یہ بھی سن لو، تنیث تو مراد وہ اسم ہے جڑا مونس ہوئے تا نال، مزہ نہیں آیا؟ خان صاحب کیا ہو رہا ہے؟
آپ کو تو نیند آ رہی ہوئے, ہاں سستی پڑی ہوئی ہے تو کیا ہے, چھپ کے بیٹھے ہوئے آپ, پھر کہے گا گپے لگا رہے. تنیس بھی تا, میں نے کہا تھا گپے نہیں لگاؤں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ چست ہو کے بیٹھے. وہ میرے اندر ہے کوئی سستی؟ تنیس بھی تا, اس سے مراد وہ اسم ہے, لیکن تا تو مراد کی میں دسیا ہے جی, مینوں بھی ادھر رہنا ہے ہوں. تا تو مراد جیڑا ہے وہ میں تمہیں دس چھڑیا. داربتن یہ بھی مونس ہے تا نال, سامیتن یہ بھی مونس تا نال, سیدہ یہ بھی مونس ہے تا نال. اچھا یہ بھی گل جے مونس انہوں آندے نے جیڑا مطلب جہدے آخر اے تا آ جائے مونس ہے, بھاویں مذکر دا نام ہے بھاویں کدا نام ہے مونس. مزہ نہیں آیا, یہ نہیں ویکھنا نا کدا نا, مطلب تا اے آ گئی ہے وہ لفظ مونس ہے, وہ لفظ جی. ہم نے تنیس بھی تا پڑھا, وہ اسم جو مونس ہو تا کے ساتھ. اب میں پڑھنے لگا اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط. میں بار بار کہوں گا شرط تو جتنے بھی آنا کی ترجمہ کرنا ہے غیر منصرف کا جی. شرط یہ ہے کہ علم ہو, کیا ہو, جیسے طلحہ تنیس بھی تا ہے, علم ہے غیر منصرف. شائستہ غیر منصرف, کیونکہ شائستہ شائستہ یہ ایک لفظ ہے, آخر میں تا ہے, مونس ہے. تو یہ لکی مروت میں ڈوڈے میں ایک بندہ ہے جس کا نام ہے شائستہ. شائستہ خان چھوڑو, خان برفی خان, شادی خان, سمندر خان, مطلب یہ نام رکھ. شادی خان بندہ ہے, ایک بندہ ہے شادی خان. میں مولانا آپ کا سکا چچو کلیم اللہ کا ابا نہیں, ادھر بھی ہے ڈوڈے میں کلیم اللہ کا ابا ہے, عالم دین ہے, امام مسجد ہے, مجھے پتہ ہے سارا. ٹائم تھوڑا ہے, سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ ادھر دیکھیں, ادھر ہم نے آپ کو اچھا اب دیکھو, اب یہ ٹائم تھوڑا ہے. داربتن کیا لفظ ہے؟ مجھے اتنا بتایا تنیس بھی تا ہے کہ نہیں؟ یہ کہ یہ علم ہے کسی کا, یہ منصرف ہے. ہاں اگر کوئی بندہ اپنی پیدا ہونے والی بیٹی, اللہ انہوں بیٹی دے, اور سب کو اللہ بیٹیاں بھی دے بیٹے بھی دے, دو دعا مانگنی چاہیے نا. خالی بیٹے بیٹے مانگتے رہتے ہو یار, بیٹے باج پتہ نہیں تو ماں باپ کو پوچھتے بھی نہیں. زیادہ قدر ماں باپ کی بیٹیوں کو ہوتی ہے نا, کہ پتہ بیچاری قوم. ہاں جی صحیح بات ہے, بیٹیوں کو قدر ہوتی ہے. ماں کو سنبھال لے گا بیٹا, بیٹیوں کو قدر ہوتی ہے. بہرحال بیٹی اللہ آپ کو دے, آپ بیٹی کا نام رکھے داربہ یا سامعہ, تو پھر غیر منصرف, پھر غیر منصرف, کیونکہ شرط پائی جائے گی. لیکن جب گردان پڑیں گے سامعون سامعان سامعات, اتنے منصرف ہے. لیکن جب آپ کی بیٹی کا نام سامعہ ہوگا پھر غیر منصرف. یار کوئی سمجھ بھی آئی ہے جی؟ آگے جا رہا ہوں, آگے جا رہا ہوں. وَكَذَلِكَ الْمَانَوِيُّ کیا پڑھنے لگا ہوں؟ اب پیچھے جرا ٹولہ بیٹھا ہے سستیاں بے باسیاں لے رہے نہیں. وَكَذَلِكَ الْمَانَوِيُّ یہ مطلب یہ ہے کہ جڑا تنیس مانوی, تنیس مانوی انہوں آندے نے جیدے وچ لفظی علامت کوئی نہ ہوئے, انہوں مانوی آندے تے انہیں آکھیا کذالک, اسی طرح مانوی ہے. کی مطلب؟ وہ دے واسطے بھی منع صرف کا سبب بننے کے لیے علم شرط. کیوں نہیں بول رہے؟ اس کے لیے بھی وہ جس میں تنیس لفظی, مثال کے طور پہ لفظ نفس ہے, مونس ہے نا, مونس مانوی ہے, مونس ہے. اگر یہ کسی کا نام رکھ دو تو شرط پائی غیر منصرف. جی یاد ہو گیا؟ آگے جا رہا ہوں. اب ادھر بھی علم شرط اور تنیس بھی تا میں, اور مانوی میں بھی علم شرط. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے تنیس بھی تا میں علم شرط ہے وجوبی, تنیس مانوی میں علم شرط ہے جوازی. اچھا جی, اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے تنیس بتا جب علم ہو تو غیر منصرف پڑھنا واجب, تنیس مانوی علم ہو تو غیر منصرف پڑھنا واجب نہیں ہے. اچھا جی, پھر اس کی وجوبی شرط بتاؤ. جی وجوبی شرط 3 میں سے کوئی ایک. کیا کہا جی؟ نمبر 1 ثلاثی سے زائد, نہیں مزہ نہیں. نمبر 2 ثلاثی ہوئے تو متحرک الاوسط ہوئے. نمبر 3 اگر ثلاثی ہے متحرک الاوسط نہیں ہے ساکن ہے تو پھر اجمی ہوئے. نہیں مزہ نہیں آیا. پھر کیا ہوئے؟ 3 میں سے کوئی ایک شرط, ثلاثی سے زائد, ثلاثی ہے تو متحرک الاوسط. اچھا کہ جے ساکن ہے تو پھر اجمی ہو.
ان تین میں سے کوئی ایک شرط پائی جائے ہم کہیں گے تنیس مانوی کے وجوب کی شرط پائی گئی. لیکن ایک بات یاد رکھنا، شرطیں شرطیں بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے دو سبب دیکھتے ہیں. اے نہ ہوئے سبب ایک ہوئے تو کوئی شرطہ لب دے پھرو. پہلے سبب دیکھتے پہلے او بولو تے صحیح. زین ابو دو سبب ہے. کیا ہے؟ ایک علم ہے ایک تنیس ہے، کیونکہ مونس مانوی ہے. اب ہم شرط دیکھیں گے، جوازی تو ہے ہی ہے علم، تو وجوبی بھی ہے. کوئی اور نام بتاؤ پنجابی میں عورتوں کا. اب پنجابی کہہ رہا اردو میں، وہ کسی عورت کا نام بتا دو. کیا ہے؟ نہیں جی ایسا نہیں نام، عربی نہیں بتانا، پنجابی بتا. عائشہ نالے تنیس مانوی نہیں ہے، تنیس مانوی سانو چاہیے. پائی سانو تنیس مانوی چاہیے جی. پروین سنو جی، ٹائم تھوڑا جی بھئی، ٹائم تھوڑا. کیا ہے لفظ پروین؟ کیا ہے؟ پروین. یہ مونس ہے، مونس مانوی ہے. اور بولو علم ہے. دو سبب ہو گئے. اب جوازی شرط ویکھی پائی گئی، وجوبی ویکھی وہ بھی پائی گئی. کیا ہے؟ تین سے زائد. بھائی لگی جے کہ نہیں لگی؟ اور مثال تو دے جڑی بنتی ہے. اسی تنی سے مان کیا جی نسرین. جی جی یہ بھی ٹھیک ہو گیا. نسرین یا نسرین پتہ نہیں کیا نسرین. اور کیا ہے ادھر دیکھ، ٹائم تھوڑا ہے. نسرین عورت کا نام ہے، تنی سے مان بھی بنا کہ نہ بنا. وہ یار بولو. اچھا ایک سبب ہو گیا، علم ہے. دو سبب ہو گئے. اچھا جوازی شرط علم پایا گیا، تے وجوبی شرط ویکھنی تینہ تو زائد ہے. اور تینہ دو جی میں نے کافی پڑھا دیا. اسی طرح چلو میں نہیں دیتا، مثال ایک اور دینے لگا تھا لیکن نہیں توجہ ہے اور ٹائم تھوڑا ہے. یہ مثالیں دے دی، ایک مثال دیتا ہوں جس پہ فٹ کرتا ہوں. یہ لفظ ہے جی ہندن. کیا لفظ ہے؟ سمجھ آ گئی ہے جی؟ کیا لفظ ہے؟ یہ عورت کا نام ہے. ایک ہے ہندا، وہ حضرت امیر معاویہ پاک کی امی جان کا نام، نبی پاک کی ساس، حضرت ابو سفیان کی بیوی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ہندا. وہ نہیں سمجھ آ رہی؟ ان کا نام ہندا ہے. اور ایک ہے ہند، یہ بھی عورت کا نام ہے. اچھا جی مونس مانوی ہوا کہ نہ ہوا؟ کیونکہ عورت کا نام ہے. اچھا دوسرا سبب پایا گیا کہ نہیں پایا گیا؟ علم. اچھا جوازی شرط پائی گی کہ نہیں پائی گی؟ کیا علم. لیکن ہم نے وجوبی دیکھنی ہے، تین سے زائد نہیں ہے. اچھا متحرک الاوسط نہیں. ہم نے کہا تھا پھر اجمی ہوئے، یہ اجمی نہیں ہے، عربی ہے. اور یار سمجھ آئی جے کہ نہیں لگی؟ چلو ایک اور مثال دوں. کسی بندے کا نام شمس. کیا ہے نا بندوں کے نام؟ آپ کو پتہ ہی نہیں. لفظ مونس ہے، مونس مانوی ہے. دوجا سبب بھی پائے گا علم، جوازی شرط بھی ہے. بول دی نہیں تسی، لیکن وجوبی شرط نہیں ہے. نہ تین سے زائد، نہ متحرک الاوسط، نہ اجمی. یہ عربی ہے. او بھائی سمجھ آئی؟ تو جہاں جوازی شرط پائی جائے اسے منصرف اور غیر منصرف دونوں طرف پڑھنا چاہیے. جی میں نے پڑھا دی. اچھا جی وہ چار ہوں گے پھر. جی مثال گئے نہیں، وہ چار ہو جائیں گے، تین نہیں ہوں گے. یہ مثال دینا. کمر، کمر میں کیا ہے جی؟ او بھائی سمجھ آئی ہے کہ نہیں لگی؟ لفظ کمر یہ مذکر ہے کہ مونس ہے؟ یہ مونس نہیں لگتا. شمس بھی لڑکے کا نام ہے. بس اوے دلیل ہو مذکر ہونے دی دلیل. اوے والقمر قدرناہ، اے دلیل. او ورنہ شمس بھی بندے دا نام بڑھیاں دے نام نہیں ہوندے. آئی سمجھ؟ ساڈے پنجابی بندے دا نام رکھے لوگ. اچھا ٹائم تھوڑا، میں نے بتا دیا جتنا بتانا تھا، سمجھا دیا. یار کوئی سمجھ آئی ہے؟ ٹائم تھوڑا میرا بھی دیکھنا ذرا. اے جڑا لفظ ہندو آخری گل پڑھا لگا یار، اے جڑا لفظ ہندو ہے یہ دے آخر چ جا کے کہندا ہے اے جناب اس کو منصرف پڑھنا بھی جائز ہے، غیر منصرف بھی. آندا ہے اینو منصرف پڑھنا کیوں جائز ہے؟ منصرف آندا خفت کے پائے جانے کی وجہ سے. کی لفظ بول رہا ہے؟ یاد رکھے جو بھی کلمہ غیر منصرف ہوتا ہے اس میں سکل ہوتا ہے، جڑا منصرف ہوتا ہے اس میں خفت ہوتی ہے. اے بھی یاد ہویا ہے؟ تو اے ہن جدوں منصرف پڑھو گے نا تے خفت ہے. اچھا جی کیویں خفت؟ انہوں نے کہا جی وجوبی شرط نہیں نہ پائے گی، خفت آ گئی. وہ جڑیاں وجوبی شرطاں لائیاں ہی اس واسطے ہن کہ سکل آئے. ہن ایک ہے 3 حرفی، ایک ہے 3 حرفی تو زیادہ. انہاں جو سکیل کیڑا ہے؟
ایک ہے متحرک الاوسط، ایک ہے ساکن الاوسط، انہاں جو سکیل کیڑا ہے؟ ایک ہے عربی، ایک ہے اجمی، انہاں جو سکیل کیڑا ہے؟ اجمی سکیل ہے۔ وہ گل ساڈی زبان دی نہیں، انہاں دی زبان دی ہے۔ وہ کوئی سمجھ آئی جے؟ یہ شرطاں لائیاں اس واسطے ہیں کہ وہ سکیل ہو جائے، تو جدوں یہ کوئی شرط نہ پائی گئی تو کیا ہو گیا؟ خفیف۔ تو جو خفیف ہوتا ہے وہ منصرف ہوتا ہے، غیر منصرف خفیف نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بتا دیا کہ منصرف کیوں خفت، غیر منصرف کیوں؟ دو سبب پائے گئے۔ بھائی جان سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایک اور بتاؤں قاعدہ کہ یہ نویں بندوں کے لیے، ایک ہوتا ہے الا مرکبہ، نیند آ رہی ہے آپ کو؟ نیند آ رہی۔ ایک ہوتا ہے الا مرکبہ، کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھو سستی کے پڑھو یار، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک ہوتا ہے الا پکا قاعدہ ہے، جس الا نال واو آئے او الا مرکبہ ہے، او دا ترجمہ کری دا وگرنا، او دے تھلے شرط مقدر ہوندی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو، لیکن توجہ کریں میں کی کہنے لگا، یہ نہیں ہے کہ الا مرکبہ کے لیے واو ضروری ہے۔ ہاں جتھے واو آ گئی وہ الا مرکبہ ہے، مزہ نہیں آیا؟ جتھے نال واو آ گئی وہ الا مرکبہ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ الا مرکبہ کے لیے ضروری ہے۔ مزہ نہیں دیتا انہوں نے۔ اچھا ایک اور بات، جہاں الا کے ساتھ واو ہوگی پکی بات ہے وہ مرکبہ ہے، اور او دی شرط پکی بات ہے مقدر، پکی بات ہے، اور کبھی الا مرکبہ واو کے بغیر آتا ہے اور پھر وہاں شرط مقدر نہیں ہوتی، ظاہر ہوتی۔ الا تنصروہ، الا قرآن پاک میں ہے، الا مرکبہ ہے لیکن شرط موجود ہے، جس الا کے ساتھ واو ہوگی اور وہ الا مرکبہ وہ دی شرط مقدر۔ یار تو سنیا نہیں؟ تو سنیا جی، میں نے پڑھا دیا جتنا پڑھا دیا، اب ہم کس کا ترجمہ کرنے لگے۔ چلو یہ ایک اور قاعدہ بتا دو، اور بتا دوں، اور پیچھے سوتے ہو جاگتے پہ ہو جی، سنو جی میرا دیکھنا جی، او بھائی مینوں ویکھنا، ایک ہے لفظ ثلاثی اور ایک لفظ ثلاثتن، آندے نے اے ثلاثتن جیڑا ہے ثلاثی او دے وال منصوب ہے، ثلاثی کدے وال منصوب ہے؟ تے چاہیے ہی اے ثلاثہ جویں ہے یہ بھی ہوندا ثلاثی، کی ہوندا؟ تو یہ بولے نہیں میں کی کرا، یہ تو موافق ہوندا حرکات میں، معنی میں، صرف اینا ہے کہ یہ زیادتی یا نسبت علی۔ وہ دا جواب سنو جی، انہوں نے کہا بالکل تیری گل صحیح ہے، لفظ ثلاثی منصوب ہے ثلاثہ کی طرف، ہو گیا؟ تے چاہیے وہی سی کہ ثلاثی ہوتا۔ جواب دے رہا ہوں کہ ثلاثی جو ضمہ پڑا یہ غیر قیاسی ہے، غلط ہے، خطا ہے، لیکنہ مشہور، لیکن ہو گئے نا یاد؟ اب قاعدہ ہے الغلط المشہور افصح من الصحیح الغیر المشہور، صحیح ہوئے غیر مشہور ہوئے او دے نالوں او جڑا مشہور ہے تے صحیح نہیں وہ افصح ہے۔ انہیں سنے ہی نہیں، تو سن سنے ہی نہیں، ایسے کہہ رہے، ایسے پمپ کرا رہے، پمپ یہ پمپ کراتے پمپ، سمجھ آئیے؟ اپنے مجرور سے میں کہتا یہ بھی صحیح ہو گیا، مجرور بابا سجاد یہ افسا ہو گیا نا جی استاد۔ توجہ ہے جی؟ اور پائی سمجھ آئی جی؟ چلو جی جی میں نے پڑھا دیا، اب ہم ترجمہ کرنے لگے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹائم تھوڑا جی۔ رہا تنیس بتا، رہا اس کے غیر منصرف کا بننے کی شرط یہ ہے کہ علم ہو، جیسے طلا، جیسا کہ اور اسی طرح تانیث معنوی ہے کہ اس کے غیر کا سبب بننے کے لیے بھی علم شرط، لیکن وہ میں نے فرق بتایا ادھر وجوبی ادھر جوازی۔ جی توجہ نہ سننا، وہ جو وجوبی شرطاں نے نا وہ الا مرکبہ سے نیچے، الا مرکبہ کے نیچے سے نکالنی ہے، نہیں انہیں سنیا؟ اوپر جو آ رہا ہے یہ جواز کے بیان ہے کہ جو ایسا ہوگا اس کو منصرف غیر دونوں طرف پڑھنا جائز ہے۔ وہ جو وجوبی شرطیں ہیں وہ کہاں سے نکالنی؟ وہی لا جی، اوپر دیکھیں ذرا، پھر مانوی اگر ثلاثی ہو، ایسا ثلاثی جو جو ساکن الاوسط اور غیر اجمی، کوئی سمجھ آئی ہے؟ مطلب اے تینوں چیزیں کٹھیاں ہو جان، ثلاثی ہوئے، ساکن الاوسط ہوئے، غیر اجمی تو مطلب عربی ہوئے، لگی جے
آندہ یجوز صرفو و ترکو، اور ترکو سے مراد ہے صرف کو ترک کرنا، مطلب غیر منصرف ہونا، یہ دونوں جائز ہیں۔ آگے دلیل، پہلے صرف دی پھر ترک دی۔ صرف کیوں جائز ہے؟ خفت کی وجہ سے، اور ترک کیوں جائز ہے؟ دو سببوں کے۔ وہ دی مثال جڑا ثلاثی ہوئے، ساکن الاوسط ہوئے، غیر عجمی ہوئے لیکن ہوئے تنیس مانوی، وہ دی مثال کی ہے ہند۔ اچھا وجوبی شرطہ نہیں آئی آرے ہون اللہ تھلے آن لگی ہیں وَإِلَّا مطلب وگرنا جی میں ایک ایک دن آل کماں گا، اور اگر ثلاثی نہ ہو، ثلاثی سے زائد ہو تو اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب، ایک ہو گئی جیسے زینب، اور اگر تنیس مانوی ساکن الاوسط نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ متحرک ہو سکتا، غیر منصرف پڑھنا واجب جیسے ساقر ہو، اور اگر غیر عجمی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ عجمی ہوگا، غیر عجمی نہ ہو تو اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب جیسے ماہو اور جورو، پاجی میں پڑھا دیا جی، آگے پڑھو جی۔ الثاني بالالف المكسوره کا هو الاول ممدوده کا حمراء ممتنع صرف وما البتة لان الالف قائم مقام السببين الثاني ولزومه۔ توجہ جی، یہ میں آپ کو تھوڑا پڑھاؤں گا، زیادہ پھر کسی دن پڑھاؤں گا، ابھی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اس کی بحث جو ہے نا تنیس کی، تنیس نہیں الف مکسورہ اور الف ممدودہ یا زور کے بعد، ہدایتنا میں اتنا ہی پڑھ لیں جتنا گزارا، کافی میں چونکہ سارا پڑھانا ہے میں نے، کافیے میں انشاءاللہ یہ پڑھاؤں گا، اور ادھر بھی تنیس بھی الف مکسورہ تو آنا ہے، نہیں سمجھ آئی تو وہاں پھر وہ نقشہ جو ہے ایک وہ آپ کو سمجھا دوں گا کہ اے نہیں ہے کہ جڑا بھی الف مکسورہ ہوئے وہ تنیس کی علامت ہے، ایسے تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ لفظ مصطفیٰ الف مکسورہ تو ہے آخر میں، یہ مونس تو نہیں ہے، مجتبہ مرتضی آخر میں الف مکسورہ تو ہے، یہ مونس نہیں ہے۔ اسی طرح موسیٰ عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام، عیسیٰ علیہ السلام کا نام الف تو ہے لیکن یہ مونس نہیں ہے، مذکر ہے یار۔ بہرحال ہر الف مکسورہ تنیس کی علامت ہے، اور کوئی سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی اور لگی جے سمجھ؟ اچھا جی، زائدہ جو ہوتا ہے نا، زائدہ وہ ہوتا ہے علامت، کون سا؟ وہ تنیس کی علامت ہوتا ہے۔ بہرحال وہ اسم جو مونس ہے الف مکسورہ کے ساتھ، اسی طرح وہ اسم جو مونس ہے الف ممدودہ کے ساتھ۔ الف ممدودہ میں بھی تفصیل ہے، انشاءاللہ زور کے بعد پڑھاؤں گا کافیے کا سبق پڑھاتے ہوئے۔ وہ اسم جو مونس ہے الف مکسورہ کے ساتھ اور وہ اسم جو مونس ہے الف ممتنع صرفہما، دونوں اسموں کا صرف ہونا ممتنع، مزہ نہیں یار، دونوں کا منصرف ہونا منع ہے۔ البتہ یقینی طور پہ البتہ کی ایک ترکیب ہے کہ ترکیب میں مفعول مطلق بنتا ہے۔ ٹائم تھوڑا آگے جا رہا ہوں جی، یہ اور ٹائم تھوڑا ادھر دیکھو، جیڑا اسم مونس ہے الف مکسورہ نال، جیڑا اسم مونس ہے الف ممدودہ نال، یہ دو اسم غیر منصرف، یعنی ان کا منصرف ہونا منع یقینی طور پر جی۔ دلیل کیا ہے؟ آندہ الف دو سببوں کے قائم، وہ پاویں الف مکسورہ ہے پاویں الف ممدودہ، لیکن وہ جیڑا تنیس والا ہے، جیڑا کیڑا ہے وہ جیڑا خود الف مکسورہ دو سببوں کے، وہ چاہے الف ممدودہ وہ بھی دو سببوں کے۔ یار سمجھ لگی ہے؟ توجہ کرنا جی، کیویں دو سببوں دے قائم مقام؟ ایک ہے تنیس، وہ اسم مونس ہے کہ نہیں یار؟ تھاگے تسی لگدا ہے جس اسم کے آخر میں الف مکسورہ تنیس کا آیا ہے وہ اسم مونس ہے کہ نہیں؟ ایک ہے وہ دا مونس ہونا کدا اسم دا، اور ایک ہے تنیس کا کلمے کو لازم ہونا کہ جس کے آخر میں الف مکسورہ آیا، جس کے آخر میں اب اس کلمے اس اسم سے تنیس کسی حالت میں جدا نہیں ہو سکتی، یہ تنیس ہونا لازم ہو گئی، وہ تنیس اس کو، اور پائی ایک ہوتی ہے تا، ایک ہوتا ہے الف مکسورہ الف ممدودہ، دونوں میں فرق ہے۔ تا جیڑی ہے نا تا، یہ لازم نہیں ہوتی، یہ تا جدا بھی ہو جاتی ہے کیا ہے، لیکن الف مکسورہ میں جو الف مکسورہ تنیس والا ہے، الف ممدودہ میں جو الف ممدودہ تنیس والا ہے، یہ جدا نہیں ہوتا، یہ دا لازم ہونا، یہ دا بول یار، دا انہوں ہم نے بنایا گویا دوجی تنیس ہے، کیا بنایا؟ تو کیا ہوا پھر؟ تکرار تنیس ہوا کہ نہ ہوا؟ تو غیر منصرف وہ ہے جس میں دو سبب ہو، کیا ہے؟
چاہے وہ دو سبب ایک جنس کے ہوں, پتہ نہیں دیا یار, یا وہ دو سبب دو جنسوں سے ہو. اے جڑا الف مکسورہ والا یہ بھی گویا دو سبب ہے اور دو تمیز نے. او کوئی سمجھ آئی جے کہ نہیں لگی بھائی جان؟ او لگ گئی جے, او بولو تو صحیح, او لگ گئی جے, او سمجھ آ گئی جے. چلو جی میں نے پڑھا دیا, اور یہ بھی میں نے پڑھا دیا کہ تا اس طرح کی نہیں ہے, او تا اس طرح کی ہاں. چلو جی کسی کا نام رکھ دو, طلحہ کسی کا نام ہے, اور ایک قاعدہ ہے سنو, علم میں تبدیلی نہیں ہوتی. کیا کہا جی؟ طلحہ جب نام ہو گیا اب تا تو جدا نہیں ہوگی, ہم کہیں گے یہ لازم ہوئی ہے عارضے کی وجہ سے. سنے ہی نہیں میں کی کہہ رہا. طلحہ جب تک علم نہیں تھا تا جدا ہو سکتی تھی, داربتن جب تک علم نہیں جدا ہو سکتی ہے, جب علم ہو گیا پھر نہیں جدا ہو سکتی کیونکہ علم میں تبدیلی نہیں ہوتی. لیکن ہم کہیں گے اے جڑا لزوم آیا اے دائے عارضی ہے, اے علم کی وجہ سے آیا. الف مکسورہ میں تنیس جڑی لازم ہے وہ عارضے کی وجہ سے نہیں ہے, وہ وضع اصل کی وجہ سے ہے. لہذا او دا لزوم اور اے دا لزوم اور. بھائی جی سمجھ بھی آئی جی؟ چلو جی. اور تانیث الف مکسورہ کے ساتھ اس کی مثال حبلہ کی مثال ہے, اور تانیث الف ممدودہ کے ساتھ اس کی مثال ہمراہ کی مثال ہے. ان دونوں شاہ جی آپ تھک گئے لگتا ہے نا, ان کو بعد میں کرنا چاہیے تھا. آپ یہ کہتے وہ اسم جو مؤنث ہے الف مکسورہ کے ساتھ, اور وہ اسم جو مؤنث ہے الف ممدودہ کے ساتھ, ان دونوں کو کیا ہے ممتنع صرفہما, ان کا صرف ہونا منصرف ہونا منع ہے یقینی طور پہ, کیونکہ الف دو سببوں کے دو سببوں میں سے ایک تنیس ہے, اور ایک تنیس کا کلمے کو درمیان میں کہ اس مکسورہ کی مثال حبلہ, اور اس اسم کی مثال جو مؤنث ہے ممدودہ اس کی مثال ہمراہ. آگے پڑھیں آگے. بس کیوں کہہ رہے بس کہہ رہے کیا بس ٹائم تھوڑا ہے, توجہ ہے. او نا 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 یہ لفظ نہ بول کافی ہے, توجہ جی. اب پڑھنے لگا ہوں ایک اور سبب, مطلب ہم پڑھ رہے ہیں سبب منع صرف, ابھی تو بھائی 4 3 ہوئے میرے خیال 3. چلو جی الف مکسورہ نو الگ کر کے 4 ہو جاتے ہیں جی. ٹائم تھوڑا گپا نہیں مار رہی ہیں, توجہ ہے جی. معرفہ کیا پڑھنے لگا ہوں, او سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایک کاشف کھوتا فون کرن ڈے آئی, یہ آندا ہونا میرا نام لو, کی پتہ ویندا ہوئے. توجہ ہے تھوڑی؟ یہ نہیں پتہ سو پڑھا رہے ہیں, فون کرن ڈے. ٹائم تھوڑا ہے. معرفہ کیا جی؟ تو معرفہ کی تعریف آپ نے پڑھی ہوئی ہے, توجہ یار, تعریف آپ نے. اب معرفہ کی آپ نے پڑھی 7 قسمیں ہیں. ہن انہیں دسیا 7 قسماں چوں منع صرف دا سبب ساریاں نہیں بندیاں. توجہ کرنا, جلدی جلدی بتا رہا ہوں, کافی میں میرے لیے آسانی ہوگی جی. مضمرات 1 اسماء اشارہ 2 اسماء موصولہ 3, یہ تو ہیں مبنی, تے اسباب منع صرف مورب ہے, وہ 3 تے گئیاں نہیں. سنیا نہیں یار, 3 گئیاں جی. الف لام والا اور اضافت والا. کئی ناوی تے آندے نے بھائی یہ تو 2 غیر منصرف منصرف بنا دیتے ہیں. ہاں تو غیر منصرف پڑھنا ہے بھی 2 گئے, 5 گئیاں, 2 رہ گئیاں. علم اور اضافت نا, علم اور منادہ, علم اور قاعدہ توجہ سننا. منادہ کے وہی احکام ہے جو الف لام والے کے جامع حاشیہ لکھا ہے اے والا. منادہ کے وہی احکام ہے. تو جب الف لام والا نہیں سبب بنیا تو یہ منادہ کیویں بنے گا؟ 6 گئے پیچھے 1 ہی رہ گیا. لہذا منع صرف کا سبب معرفہ کی اقسام میں سے کون ہے؟ صرف جی. ٹائم تھوڑا ہے. رہا معرفہ, پس نہیں اعتبار کیا جاتا منع صرف میں معرفہ سے. معرفہ سے اپنے کو کٹنا تو کٹ لو کسی قسم کا, دوبارہ کرے جی. راہ معرفہ پس نہیں اعتبار کیا جاتا منع صرف میں سے. لے شاہ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ منع صرف میں معرفہ کی کسی قسم کا, مگر مزہ نہیں ہے پھر بھی. میں رہا معرفہ, پس نہیں اعتبار کیا جاتا منع صرف میں معرفہ سے کسی قسم کا مگر عالمیت کا. آگے وہی کہتا ہے. توجہ اوے توجہ. ایک تھا وصف, ایک ہے علم. اب یہ علم ہو گیا, اور معرفہ سے مراد علم ہے. وصف علم نہ جمع نہیں ہوتا, تے علم آندا میں بھی تیرے نال نہیں ہوندا. یہ تو نہیں نا ایک بندہ یاری نہیں لانا چاہتا ہوں مگر پھر پاگل تو ہی دے. وہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ لگی؟ وہ واسطے کدی پھول لے کے آ رہے ہیں, کدی مٹھائی لے کے آ رہے ہیں, کدی کرو چول پکا کے لے آ رہے ہیں. وہ اگر وہ نہیں پھر اچھا انہوں نے پھر کھواندے, پھر دوجے نوں کھواندے, چلو وہ بہانے وہ بھی کھا لے سی.
کوئی نہیں سمجھ لگی؟ طالب علم زندہ باد قوم وہ سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ وہ آدھے چل یار میں تینوں کھاؤں نال انہوں بھی بلا رہی وہ بھی نال کھا رہے سی چلو میرا دل راضی ہو جائے. طالب علم زندہ باد. وہ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تھوڑا ہے جیتے میں پڑھنا ہوتے تیرے ورگا بھی ہے. جی یہ ہے. اچھا جی سمجھ آ گئی ہے جی. اور تجتمع مع غیر الوصف اور جو علم ہے وہ وصف کے غیر کے ساتھ جمع ہوتا ہے اس کے ساتھ جمع. جی آگے پڑھے شاہ جی جلدی کرے شاہ جی جلدی کرے. جی توجہ میری طرف دیکھے. اجماع لغوی معنی ہے اس کا گونگا ہونا. بھئی سمجھ نہیں آ رہی؟ لغوی معنی کیا ہے؟ کیا ہے؟ جی اصطلاحی معنی ہر وہ اجمی لفظ جو عربی میں استعمال ہو. جی میں نے کہہ دیا اسے کیا کہتے ہیں؟ اجماع. اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط ہدایتنا میں یہ لکھی ہوئی ہے. نمبر 1 2 شرطیں نہیں. نمبر 1 علم ہو اجماع میں. یہ پہلی شرط ہے لیکن سارے لفظوں پہ غور کرنا ہے. علم ہو اجماع میں. جی میں نے پڑھ دی. دوسری شرط ہے 2 میں سے 1. پہلی علم ہو. کہاں علم ہو؟ اجماع میں. عربی میں نہیں علم ہو جاؤ ادھر ادھر. جی یاد ہو گئی ہے. دوسری شرط ہے 2 میں سے 1. نمبر 1 3 حرف زائد ہو یعنی ایویں 2 ہو جان. علم ہو جائے اجماع میں تو نال 3 حرف زائد. اگر زائد نہیں اگر تے پھر جناب ثلاثی متحرک الوسط ہو جائے. یار تسی نہیں ویکھ رہے مینوں. جی اجماع کے سبب بننے کے لیے 2 شرطیں ہیں. ایک ہے علم اور دوسری 2 میں سے کوئی ایک. یا ثلاثی سے زائد یا ثلاثی متحرک الوسط. جی یاد ہو گیا ہے. جی یہ ایک لفظ آیا ہے پہلی شرط کہ علم ہو اجماع میں. یہ تو ایک سوال ہو جاتا ہے اجماع میں علم ہو. یہ تو کی ہے جی حاشیہ جامی شامی سب کتابوں میں لکھا ہے. وہ کیا ہے؟ ایک لفظ ہے قالون. کیا لفظ ہے؟ قالون کا یہ رومی زبان کا لفظ ہے. عجمی زبان میں یعنی رومی زبان میں اس کا معنی تھا جید عمدہ. تو عمدہ پاویں قاری ہوئے پاویں حافظ ہوئے پاویں عالم ہوئے پاویں کھوتا ہوئے عمدہ قالون تھا وہ. نہیں سمجھ آئی؟ لیکن جب عربی کے اندر گیا تو قاری صاحب کا نام پڑ گیا کیونکہ قاری صاحب کی قرات بڑی ٹائٹ تھی تو نام پڑ گیا قالون. میرا سوال یہ ہے کہ قالون کو غیر منصرف پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں 2 سبب ہے. ایک اجماع ایک علم. ہم کہیں گے شرط نہیں پائے گی. شرط تھی اجماع میں علم ہو. یہ تو ادھر علم نہیں تھا ادھر علم ہوا. یاد ہوا ہے؟ اس کا جواب دیں گے کہ جناب توجہ ہے تھوڑی کہ اجماع میں علم ہونا 2 طرح کا ہے. ایک ہے حقیقتاً ایک ہے حکماً. آندہ جیڑا اجماع میں علم نہیں تھا عربی کے اندر گیا علم ہو گیا لیکن اس میں تبدیلی رتی برابر بھی نہیں ہوئی. اس میں تبدیلی اور ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہوئی. جیویں دا اجماع میں تھا قالون عربی چ گیا تو اویں دا اویں ہی ہے. تے گویا یہ اوتھے علم ہی سی. نہ سمجھے ہی نہیں. او نہیں تو انو سمجھ آئی ہے کہ نہیں لگی؟ لیکن میں اس کو اپنے لفظوں میں یہ کہتا ہوں. کیا اوپر تو یہ نہیں کہ میں نے اوپر والا سمجھا دیا. میں کہتا ہوں اس کو نہیں لگانا چاہیے تھا. فی الاجماع خالی کہتا علم ہو پاویں ہوتے ہوئے پاویں ہاں یہ کہنا چاہیے تھا. سمجھ آ گئی ہے؟ اور یہ بات جو میں کہتا ہوں یہ لکھی ہوئی ہے جامی کے حاشیے میں. آئی جی سمجھ کہ نہیں آئی؟ اور لگی جی مثالیں دینے لگا ہوں. ٹائم تھوڑا ہے. میں نے آپ کو بتایا جو کچھ اب اس پہ مثالیں دینے لگا. جی ابراہیم لفظ ہے اجماع ہے. پہلی شرط پائی جا رہی علم ہے اور دوسری 2 میں سے پہلی پائی جا رہی کہ ثلاثی سے زائد ہے. اور آگے جا رہا ہوں. جی ایک لفظ ہے جناب توجہ کرنا شاتارو کی مثال ہے. یہ دیار بکر کوئی شہر ہے اوتھے ایک قلعہ ہے او دا نام ہے شاتارو. ایویں ہی ہے تے اجمی ہے. پہلی شرط پائی گئی علم ہے تے دوجی 2 وچ دوجی پائی گئی کہ ثلاثی متحرک الوسط. جی اب میں مثالیں 2 دوں گا کہ جس میں علم تو پایا جائے تے متحرک الوسط بھی نہ ہوئے تے زائد بھی نہ ہوئے. او دی مثال پہلا داں گا.
جیسے لفظ نوح علیہ السلام کا نام اجمع ہے، علم ہے، ایک شرط ہو گئی کہ دوجیاں دونوں میں کوئی بھی نہیں، نہ ثلاثی سے زائد ہے نہ متحرک الوسط ہے جی۔ ایک اور مثال دوں گا جو علم ہی نہ ہوئے، یعنی پہلی شرط نہ ہوئے دوجیاں دو میں کوئی ایک ہوئے۔ ایک لفظ ہے تہاڈا لگام، کھوتے گھوڑے کی لگام، وہ عربی بنتی ہے لیجام جی، ایک چار تین تو زائد ہے، لی جام چار ہے، ثلاثی تو زائد ہے لیکن علم نہیں ہے تو سنے ہی نہیں، لہذا یہ کیا ہوگا منصرف۔ یار کوئی سمجھ بھی آئی؟ چلو جی۔ اجماع کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ اجماع میں علم ہو اور زائد تین حرف پر زائد ہو، اس کی یا متحرک الاوسط ہو یا تین حرف پر زائد ہونے کی مثال ابراہیم کے عنصر میں، یا متحرک الاوسط ہونے کی مثال شتارو کی مثال میں قصر جامع منصرف ہے علمیت کے نہ ہونے کی وجہ سے، نون منصرف ہے ساکن الاوسط ہونے کی وجہ سے۔ جی آگے پڑھیں۔ اما الجمع فشرط ان يكون على صيغه منتهى الجموع وهو ان يكون بعد الالف الجمع حرفان كمساجد او حرف مشدد مثل دواب او ثلاثه احرف اوسط وساكن غير قابل للهاء كمسابيها فساكنه وفرازنه المنصرف لقبولهما الهاء وهو ايضا قائم مقام السببين الجمعيه ولزومها وامتناع ان يجمع مره اخرى جمع التكسير فكانه جمع مرتين۔ شاہ جی اتنی بار غلط پڑھ گئے، ہاں ابھی جمعہ کو کیا پڑھ دیا، ٹائم تھوڑا جی میرا دیکھو۔ جمع یہ پڑھنے لگے جی، جمع انہوں آندے نے جو مطلب ہے کہ دو سے زیادہ افراد پیدا کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ جمع۔ مسلمات بھی جمع ہے، رجال بھی جمع ہے، مسلمون بھی جمع ہے، لیکن جمع کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط ایک یہ ہے کہ منتہی الجموع کا صیغہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ ہاں کے بغیر ہو۔ جی دو شرطیں میں پھر کہہ رہا ہوں، میں ایک لفظ کہتا ہوتا ہوں شرط بعد میں دیکھتے پہلے دیکھتے وہ چیز بھی ہے کہ نہیں۔ یار آپ نہیں غور نہیں کر رہے، سب سے پہلے جمع، اگر جمع ہے تو پھر شرط دیکھو کتنی شرطیں ہیں؟ منتہی الجموع کا ہاں کے جی یہ دو شرطیں ہیں جی، یاد ہو گیا۔ منتہی الجموع کا صیغہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ یہ کہ الف جمع کے بعد دو حرف ہو، الف جمع کے بعد یا ایک حرف مشدد ہو جی، وہ بھی دو ہی ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں جی اسے اگر دو ہوں تو پھر الف کے بعد پہلا مکسور ہوگا، اگر ایک ہے تو وہ مشدد جس کو کہتے ہیں دوابو، اصل میں تو وہ بھی دوابیبو تھا نا۔ یار کوئی سمجھ آئی ہے؟ یا ایسے تین حرف ہوں الف جمع کے بعد، اور یار بولو تو صحیح، ایسے جن کا درمیانہ ساکن ہو، جیسے مسابیہو، اے جمع منتہی الجموع نے تری پڑھی ہے جی۔ آگے جا رہا ہوں ٹائم تھوڑا جی، مسابیہو لے لو تے مساجدو لے لو، دوابو لے لو، دواریبو لے لو، انہاں وچ سبب پائے جا رہے نے، شرطاں بھی پائیاں جا رہے ہیں۔ کنیاں شرطاں نے؟ دو جی۔ آگے ایک مثال دیتا ہے سیاقلتن، آندہ یہ جو دو لفظ ہیں یہ دونوں لفظ منصرف ہیں، توجہ کرنا، جمع ہیں، پہلی شرط پائی جا رہی ہے دوسری نہیں پائی گئی، جمع ہے۔ ہم نے کہا تھا منتہی الجموع کا صیغہ ہے، ہم نے کہا تھا ہاں کو قبول نہ کرے یہ کرتا ہے جی۔ آگے جا رہا ہوں، جمع بھی دو سببوں کا کیا مقام، کیا کہا؟ اور یار بولو، ایک ہے جمعیت، کیا؟ اور ایک ہے جمعیت کا کلمے کو لازم ہونا، یہ لازم ہونا گویا ایک اور جمع ہے، تو دو جمع ہوئی، دو سبب ہوئے، دو سبب چاہے ایک جنس کے ہوں یا الگ الگ جنس کے ہوں جی۔ یہاں تک میں پہنچ گیا، آخری عبارت ہے اس سبق کی، وامتناع ان یجمع مرۃ اخری جمع تکسیر فکأنہ جمع مرتین۔ توجہ ہے؟ نہیں مزہ نہیں، توجہ کرو میں کی کہنے لگا، نہیں مزہ نہیں، دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ بات بڑی مشکل ہے، یہ ہمیں دو سبب بتا رہا ہے، میں نے بتا دی ایک مرتبہ، ایک جمعیت ہے اور ایک جمعیت کا کلمے کو لازم ہونا گویا دوسری جمع ہے، ایسے ہی کہا ہے نا، تو دو جمع پائیاں گئی ہیں، دو سبب ہو گئے، توجہ کرنا، ایک جمعیت ہے، دوسرا اس نے کہا جمعیت کا لازم ہونا۔ آگے وامتناع کیا ہے؟ اے واو نو کرو او دے مانچ، اور ایک کہو کہ یہاں پہ اس نے کہا پہلا تو سبب جمعیت ہے اور دوسرا یا کہہ لو جمعیت کا لازم ہونا، یا یہ کہہ لو کہ میرا رکھنا ہے کہ جڑا جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہوتا ہے نا اس کی آگے جمع تکسیر نہیں آتی، نہیں مزہ نہیں آیا، اے پکا قاعدہ ہے،
جو بھی جمع منتل جموع ہے اس کی آگے تسکین نہیں آئے گی، جمع تکسیر نہیں آئے گی، سالم آ جاتی ہے، تکسیر نہیں آتی، یہ نا یاد ہو گیا؟ اچھا اس سے پہلے اب اگلی بات جانے سے پہلے ایک بات، زیادہ سے زیادہ جس لفظ کی جمع تکسیر آتی ہے نا 2 مرتبہ آتی ہے، سنے ہی نہیں نا، تیسری مرتبہ جمع تکسیر نہیں آتی۔ قلب ہے نا لفظ کاف بری کتا، قلب، اس کی جمع اقلب، اقلب کی جمع کالی، بس آگے نہیں۔ کون سی؟ جی نہیں جی، توجہ ہے میری طرف دیکھیں اور سن رہے ہیں؟ یہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ ایک سبب جمعیت ہے، دوسرا یا کہہ رہا لزوم جمعیت، یا ایک اور ہے، یہ نہیں ہونا دعا جو جڑا مرضی بڑھا لو جی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جڑا جمع منتل جموع ہوتا ہے نا اس کی آگے جمع تکسیر بولو یار، زیادہ سے زیادہ کسی لفظ کی جمع تکسیر کتنی مرتبہ آتی ہے؟ جیسے قلب کی جمع اقلب کی جمع اقالیب، اس سے آگے نہیں آئے گی۔ توجہ ہے ذرا میرے یار دیکھنا، ہن جس لفظ کی ایک مرتبہ بڑھانے کے بعد آگے نہیں آ رہی تو گویا اے دی بھی 2 بار آ گئی، نہیں مزہ نہیں آیا، گویا اے دی بھی 2 بار آ گئی، کیونکہ زیادہ سے زیادہ کسی بھی لفظ کی جمع تکسیر 2 مرتبہ آتی ہے، آگے آتی نہیں ہے، تے جی دی ایک بار بنایا آگے نہیں آ رہی، سمجھو اے دی بھی 2 بار آ گئی، تے گویا 2 جمع ہو گئیاں، 2 جمع، تے 2 سبب یوں بڑھے کہ ایک جمعیت اور ایک یا کہہ لے لزوم جمعیت، یا کہہ لے 2 بار جمع آپ بنی پئی ہے، اور بھائی سمجھ آئی جے؟ چلو جی ترجمہ کرے شاہ جی۔ بسم اللہ، را جمع، جمع کے غیر منصرف ہے۔ اچھا میرے طرف دیکھنا جی، اگر اس کو تفسیر بنائیں کیا اب ومتنا کو تو پتہ پھر تفسیر کی دی بنے گا دعا دی، نہیں سمجھ آئی؟ تو میرا خیال ہے تفسیر درست ہے، دعا دی تفسیر کہ وہ 2 سبب کیڑے نے، وہ اے ہے کہ اگے جو جمع نہیں آ رہی گویا پھر کنی بار جمع آ گئی تھی 2 مرتبہ، تو گویا 2 جمع وچ پائیاں گئیاں، او پتہ نہیں کیڑی دنیا 'چ رہ رہے ہو تسی یار، ایک جمعیت ہو گئی، ایک لزوم جمعیت ہو گئی، 2 یوں تو ہو گئے، پھر ایک اور انداز بھی ہے 2 ثابت کرنے کا، کہو گویا یہ 2 بار جمع آئی تے جی 2 بار جمع گویا 2 بار جمع بن گئی وچ، یار سمجھ نہیں آئی؟ یوں بھی شاید کہ دونوں کی تفسیر بنا لیں۔ چلو جی، را جمع، جمع کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط ہے کہ منتل جموع کے صیغے پر ہو۔ اگے وہ جا کے اگے بھی آ رہا ہے، وہ بھی نال ملا لو، نہیں مزہ آیا۔ او غیر قابل لہا، اونوں این یکونا وے یکونا او دی خبر بناؤ، او 2 خبراں او دیاں، اللہ صیغۃ منتل جموع خبر 1، غیر قابل لہا 2، شرط یہ جمع کی غیر مکسبہ بننے کی کہ وہ منتل جموع کے صیغہ پہ ہو، ہاں کو قبول کرنے والی جمع نہ ہو۔ چلو جی، اور وہ منتل جموع کا صیغہ یہ ہے، منتل جموع کا صیغہ یہ ہے کہ الف جمع کے بعد 2 حرفوں یا ایک حرف ہو، ایک حرف مشدد ہو، یا 3 2 حرفوں یا ایک حرف مشدد ہو، یا ایسے 3 ہو جن کا درمیانہ ساکن۔ وہ دی مثال جس کے الف کے جمع کے بعد 2 حرفوں مساجد، ایک مشدد و دواب، یا ایسے 3 جن کا درمیانہ ساکن، اس کی مثال مسابی۔ پس حیا کی لتن اور فرازنت منصرف ہے، ان دونوں کے حق کو قبول کرنے اور یہ جمع بھی 2 سببوں کے، میں 2 سبب کا مقام ہے، ایک سبب جمعیت ہے اور دوسرا جمعیت کا کلمے کو لازم ہونا، یا یہ کہہ لیں اس بات کا ممتنع ہونا کہ جمع منتہل جموع کی جمع بنائی جائے، دوسری مرتبہ جمع تکسیر، گویا اس کی 2 مرتبہ جمع بنائی گئی، اس کی 2 مرتبہ جمع بنانا گویا ایک جمع ہے، ایک تو خود جمع ہے نا، تو 2 مرتبہ بنانا گویا ایک جمع ہے۔ یوں ہے لزوم، تو لزوم بھی کہہ لو اور لزوم جمعیت، یا یہ کہہ لو، یا دوسرا انداز جو میں نے کہا ہے کہ یوں کہہ لو کہ دونوں کی یہ تفسیر ہے۔ چلو جی، کہ 2 جمع ہو گئی ہیں وچ، کنی جمع ہو گئی ہیں جی، آگے پڑھیں ٹائم تھوڑا ہے۔ اما ترکیب فشرط ان یکون علاما بلا اضافه ولا اسناد قال بقى فعبد الله منصرف وبعد قلب غیر منصرف وشابه كما مبني۔ یار سمجھ آ گئی ہے؟ توجہ کرنا میرے حال لاگی جی سمجھ، میرے حال دیکھنا جی۔ اب میں پڑھانے لگا ہوں آپ کو ترکیب، کیا پڑھانے لگا ہوں؟ ترکیب کی کئی قسمیں ہیں، بنائی بھی ترکیب ہے، موصوف بھی ترکیب ہے، صفت ہے، مضاف مضاف الیہ بھی ترکیب ہے، لیکن ایک لفظ بولا جاتا ہے ترکیب امتزاجی۔ کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ ترکیب امتزاجی یہ ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ کلموں کو ملا کر ایک کلمہ بنانا،
اس شرط کے ساتھ کہ ان میں سے کوئی حرف نہ ہو. سنیا نہیں تساں؟ دو یا اس شرط کے ساتھ ان میں سے کوئی بھی حرف نہ ہو. انہوں نے ترکیب یہاں ترکیب سے مراد یہ ہے ترکیب کے غیر مذکر سبب بننے کے لیے پہلی شرط علم. علم یہ پہلی شرط ہے. ایک اور شرط ہے اضافت نہ ہو. ایک اور شرط ہے اسناد نہ ہو. 3 شرطاں نے یاد ہو جانے. اور یار بولو سمجھ آئی جے. اب جو علم ہو لیکن ترکیب ہو. میں بار بار کہہ رہا ہوں پہلے سبب دیکھیں گے شرطیں بعد میں دیکھیں گے. یار بولتے چھوڑو. ایک نام ہے کسی بندے کا بالا بک, اس میں 2 سبب پہلے ڈھونڈے. علم ہے ترکیب ہے 2 سبب ہو گئے. اب ہم ترکیب کی تعریف ہو رہی نا, ہم دیکھیں گے کہ اس میں ترکیب شرط پہلی شرط پائی جا رہی ہے علم ہے. دوسری شرط اضافت کے بغیر وہ بھی پائی گئی, اسناد کے بغیر وہ بھی پائی گئی. ہو گیا جی. عبداللہ کسی بندے کا نام ہے, ترکیب تو ہے علم ہے 2 سبب ہے نا لیکن شرطاں پوریاں نہیں. علم ہے اضافت کے بغیر نہیں اضافت کے ساتھ. شابا کرناہا میرے رکھو شابا توجہ ہے یہ کسی کا نام رکھ دیا شابا کرنا. یہ ترکیب ہے کیونکہ 3 کلمے ہیں, یہ 3 سے مل کر ایک کلمہ بنا دیا تو ترکیب ہے. دوسرا سبب علم پایا جائے. 2 سبب ہو گئے. اب ہم نے شرط دیکھی تو پہلی پائے گی علم ہے, دوسری دیکھی وہ بھی پائے گی اضافت کے بغیر, تیسری دیکھی وہ نہ پائے. ہم نے کہا اسناد کے بغیر, یہ اسناد کے ساتھ. کیوں؟ جملہ جو ہوتا ہے اس میں اسناد ہوتا ہے اور مضاف مضاف الیہ میں اضافت ہوتی ہے. شابہ فعل ہے, کرنا مضاف مضاف الیہ مل کے فاعل ہے, تو اسناد ہوا کہ نہ ہوا جی. ترجمہ کریں جی. اور جملہ جو ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے. یاد ہو گئے بھی؟ چلو جی. ترکیب کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ ترکیب علم ہو بغیر اضافت کے اور بغیر اسناد کے. اس ترکیب کی مثال بالا بقا کی مثال میں بس عبداللہ منصرف ہے اور ماضی کا رب غیر منصرف ہے اور شابہ کرنا مبنی ہے. سمجھ آ گئی جی؟ آگے پڑھے جی, آگے پڑھے. تھوڑا سا پڑھ لیتے یار, تھوڑا سا. بھائی جان تھوڑا سا پڑھاؤں گا بس, تھوڑا سا وزن فعل تک پڑھاؤں گا بس. چلیں الف نون زائدتان. أما الألف والنون زائدتان إن كانتا في اسم فشرطه أن يكون علما كعمران وعثمان فسادان ليس ملابد منصرف لعدم العلمية وإن كانتا في صفة فشرطه. توجہ یار توجہ, اور توجہ ہے میرا دیکھو جی, میرا توجہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں پڑھانے لگا ہوں آپ کو الف نون زائدہ تان. کیا پڑھانے لگا ہوں جی؟ آخری سبق جلدی پڑھا دوں گا. سب سے پہلے الف نون زائدہ تان کی پہچان. الف نون زائدہ تان مفرد اسم کے آخر میں آتا ہے. لفظ میں نے بولا مفرد, اور پھر مادے کا حصہ نہیں ہوتا. بس یہ اس کی پہچان ہے. یہ پہچان اگر فٹ کرنی ہے تو فٹ ہو جاتی. دیکھنا ذرا, انسان لفظ مفرد ہے, آخر میں الف نون ہے. اگر آپ انسان کا مادہ نکالو انس, یہ الف نون زائدہ ہے. ساؤنڈ نہیں ہے. اگر مادہ نکالو نسیان, پھر یہ الف نون زائدہ نہیں ہے. ایک اور مثال حسان. یار باتیں نہ کرے, ختم کروں گا. حسان مفرد اسم ہے, آخر میں الف نون ہے. الف نون ہے. اگر مادہ بناؤ حسن, کیا بناؤ؟ پھر الف نون زیادہ نہیں ہے, نون تو اپنا ہے. اگر مادہ بناؤ حس تو یہ الف نون زیادہ ہے. جی میں نے آپ کو الف نون زائدہ کی پہچان کروا دی. الف نون زائدہ 2 حال سے خالی نہیں. الف نون زائدہ ایک ہوتا ہے محض اسم, ایک ہوتا ہے اسم محض صفت. یہ میں نے آپ کو پہلے پڑھایا ہوا ہے. محض اسم جس میں صفتی معنی نہ ہو, اور اسم محض صفت وہ اسم جس میں صفتی معنی ہو. یہ ہے محض اسم, یہ ہے اسم محض صفت. یار سمجھ نہیں آ رہی؟ الف نون زیادہ دیکھا جائے گا ادھر ہے, یہ ادھر ہے. یہ ایک لفظ ہے عمران, عثمان, فیضان, اور ولی اللہ. فیضان کا نام ولی اللہ. کوئی نہیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ جو فیضان آپ کا ہے ان کا استاد ہے, ان کو پتہ ہی چل رہا, اس کا نام ہم نے ولی اللہ ڈالا ہوا ہے. اب ایسے پڑھتے نہیں اب لگتا مجھے, میرے طرح دیکھے توجہ ہے آپ کی. اور جسے آپ نے پڑھا ہے وہ ہمارا شاگرد
اس کا نام ہم نے ولی اللہ ڈالا ہوا ہے، ولی اللہ۔ توجہ ہے، محض اسم یا اسم محض صفت؟ یہ محض اسم ہے، الف نون آ گیا۔ ایک لفظ ہے جی سکران، کیا لفظ ہے؟ ندمان، یہ الف نون زیادہ ہے، لیکن جن میں ہے نا وہ محض اسم نہیں، وہ اسم محض صفت ہے۔ وہ کیا ہے؟ توجہ ہے، کیونکہ سکران مانا نشاور، ندمان مانا پریشان ہونے والا، یار سمجھ آئی؟ اور ادھر الف نون زیادہ ہے لیکن یہ اسم ہے محض۔ توجہ، ختم ہونے لگا سبق یار۔ اگر الف نون محض اسم میں ہو، اگر توجہ کرنا، میں کیا کہنے لگا ہوں، الف نون کے سبب بننے کی، کیا کہا؟ شرط نہیں، مزہ نہیں آیا لگتا یار، سمجھ نہیں لگی؟ کیا شرط ہے کہ او محض اسم جیڑا علم ہو، کیا ہو؟ تو عمران علم ہے کہ نہیں؟ عثمان، فیضان۔ اگر انسان کا مادہ انس بناؤ، الف نون زیادہ بناؤ، محض اسم تو بن گیا، لیکن یہ علم نہیں ہے، اس لیے منصرف ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے سعدان، اور بوٹی کو کہتے محض اسم ہے، الف نون زیادہ ہے، علم نہیں ہے، محض کیا بن گیا؟ منصرف ہو گیا۔ اگر الف نون زیادہ تھا ادھر ہو، پھر شرط پتہ کیا ہے؟ پھر شرط او الف نون کے سبب بننے کی شرط یہ ہے، او جڑا اسم ہے نا جدے جہاں الف نون ہے، اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پہ نہ جی۔ سکران، اس کی مؤنث سکرانتن نہیں آتی، لہذا غیر منصرف۔ ندمان، اس کی آتی ہے، لہذا منصرف۔ میں نے سبق پڑھا دیا جی، چلو جی ترجمہ جی۔ را الف نون زائدتان، اگر دونوں اسم میں ہوں تو الف نون کے غیر منصرف میں سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ علم ہو، اور اس کی مثال عمران کی مثل میں، اور عمران اور عثمان کی مثل میں۔ فسادان، بھٹی کا اسم میں منصرف ہے علمیت کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور اگر الف نون زائدہ صفت میں ہو تو الف نون کے غیر منصرف میں سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ ہو۔ اس کی مثال سکران کی مثل میں ہے، پس ندمان منصرف ہے ندمانتن کے پائے جانے کی وجہ سے۔ شاہ جی کی زبان اڑ رہی تھی، ایک بات بتانے لگو بس، شرط ہو میں ضمیر مفرد کی ہے، اور میں نے مرجع پتہ کیا بنا الف نون، اب وہ دو ہیں ضمیر مفرد کی ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ وہ الف نون سبب ہونے کے لحاظ سے ایک ہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ زور کے بعد انشاءاللہ کافی پڑھیں گے انشاءاللہ۔